السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ آج کے دن کا آپ کا جو پورا ایک روٹین پیٹرن ہوتا ہے اچھا رہا ہوگا. ایبسلیوٹلی. اچھا, میرا تو روزہ الحمدللہ اچھا گزرا شعیب, کیونکہ موسم اچھا ہے تو زیادہ تر پیاس کا ہوتا ہے کہ جی پیاس لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ موسم اچھا ہے تو وہ والا مسئلہ نہیں ہے, تو آئی تھنک اٹس فائن. باقی ڈیپینڈز کہ آپ نے سحری میں کیا کھایا تھا اور آپ کے باقی دن کی روٹین کیا تھی. یہ بات بھی ہے. تو ہمارے پاس تو نیوٹریشنسٹ آتے ہیں, بہت ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی سیکھ لیتا ہے, کوئی نہیں سیکھتا. نہیں, کوشش تو پوری کرتے ہیں, تبھی تو دیکھیں میرا روزہ اچھا گزرا. ہاں, آج اچھا گزر گیا. ویسے آپ کو آج ہم نے اس طرح کمپلین نہیں کی, ورنہ آپ آفس آ کے سم ٹائمز کہتی ہیں بلوٹنگ ہو رہی ہے, سم ٹائمز کہتے ہیں ہیوی ہو گیا ہے افطاری میں. یہ اپنی بات کریں خواتین و حضرات, میں ایسا کچھ نہیں کرتی, یہ اپنی بات کریں. مجھے تو آپ یہ بات کریں, اتنے سارے لوگ آپ انہیں کہ نا پکوڑے چھوڑ دیں سے, کہتے ہیں جی ہماری تو زندگی ختم. اچھا, ویسے کھانے کے معاملے میں جو یہ بات کہتے ہیں زندگی ختم, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, زندگی تو اپنے ٹائم پہ ہی ختم ہونی ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن ہمارے پاس ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل, تو ہم اس کو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس چیز کے بغیر تو ہماری زندگی بالکل ختم ہے. لیکن زندگی چلتی رہتی ہے آگے, مطلب ختم تو اپنے وقت پہ ہو رہا ہے, لیکن ہاں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کمپلین کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں یا آپ بلیسنگ کاؤنٹ کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں. دیٹس ویری ٹرو. اینی ویز, آپ نے کہا نا کہ زندگی اپنے وقت پہ ختم ہوتی ہے, تو میں تھوڑا سا سوچنے لگ گیا تھا. واقعی بات تو آپ کی درست ہے, لیکن تھوڑی آپ نے لیتھل وے میں کر دی ہے, تو ایسے نہ کیا کریں, یہ ذرا مناسب بات نہیں ہے. وی آلویز ٹاک اباؤٹ دا کوالٹی آف لائف, جو اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے, فوکس کرنا چاہیے. سو جو کوالٹی آف ڈے ہے ظاہر ہے وہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کا دن کیسا گزرا ہے, آپ کا دن پچھلے دن سے کتنا بہتر تھا, آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو کیسے بہتر کر رہے ہیں, آپ زندگی میں کیسے بہتری کو لے کر آ رہے ہیں, آپ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں, کیسے پروگریسو آپ کانٹینٹ کو لے کر آ رہے ہیں. اگر یہ میرے اور سبین تک بات آئی گئی تو ہم اس کانٹینٹ پہ آ جائیں گے فوراً, پروگریسو کانٹینٹ, جو کہ ہم اکثر کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کی نا سبین کھانے سے متعلق, آپ نے یوں تو کی کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھیں گے تو جنریشن وائز چیزیں ڈفرینٹ رہی ہیں, بٹ اگر اپنی جنریشن کی بات بھی ہم کریں تو مجھے یاد ہے کہ وہ میٹرک کے بعد یا ایف ایس سی کے بعد ہمارے درمیان آس پاس کوئی ایسا ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ مارکس نہیں آئے, ایڈمیشن نہیں ہوا, زندگی ختم. سو ایسا نہیں ہوتا, لیکن زندگی چلتی رہتی ہے. آپ نے بھی شاید کچھ اور سوچا ہوگا, میں نے بھی کچھ اور سوچا ہوگا, لیکن ہماری سوچ سے ظاہر ہے بہت زیادہ اور اللہ نے بہت بہتر آپ کے لیے سوچا ہوتا ہے. آپ توکل کر کے چلتے ہیں اور اپنا 100% دیتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے وہی ہوتا ہے جو آپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. اور وہ چیز اس ٹائم پر آپ کو مصلحت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ چل کے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے, جو ہوا اچھا ہوا. بے شک یہ بات بہت ٹائم بعد لوگوں کو سمجھ آتی ہے, اور اس میں کئی سال ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس ٹائم پر اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی, اس میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے, یا آپ کا 100% دینے کے بعد بھی وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے, تو یہ آپ سمجھ لیں, یا وہ کام نہیں ہوا, آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا جو آپ کرنا چاہتے تھے, تو آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے. اور اس کے بعد زندگی میں آگے بڑھیں اور اللہ کی اور جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ نے ہم سب کو بہت زیادہ نوازا ہے. اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور نواز رہا ہوتا ہے, ہمیں اور چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. سو آج کے اسی میسج کے ساتھ ہم اب بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے کرائیں گے آپ کی ملاقات, کریں گے ان سے بات, ان کی ایکسپرٹیز سے متعلق. اسٹے ود اس, یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ایک زبردست مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہم سب ان کو ویئرنیس مین کے نام سے جانتے ہیں, بالخصوص اسلام آباد میں رہنے والے, ٹریلز پہ جانے والے, نیچر سے محبت کرنے والے, جو آج کل جس طرح ڈفرینٹ ڈرائیوز چل رہی ہوتی ہیں, کچرا نہ پھیلانا, انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا, زیادہ پلانٹس لگانا, اس سے متعلق جو ان کی خدمات ہیں, بالخصوص ٹریل 5 پہ جس طرح سے ہم نے ان کو ایکٹیولی دیکھا, اینڈ آن ادر ٹریلز ایز ویل. لیکن آج کہانی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے آگے. اب یہ معاملہ ماگلا کی پہاڑیوں سے پاکستان بھر میں جا رہا ہے, مختلف شہروں میں, مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں منصور, کس پیغام کے ساتھ, یہ ہم انہیں سے جانیں گے. لیٹس ویلکم اویئرنیس مین آف پاکستان. اب میں اسلام آباد کی بات نہیں کرتا, آف پاکستان, منصور شیروانی از ود اس. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہے دونوں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. یاد کریں پچھلے رمضان میں آیا تھا اور ایک میسیج یہ دینا تھا کہ پیس ہو ہماری روڈ ہے, جس کے اوپر لوگ جاتے ہیں, روزہ کھولتے ہیں, کچرا پھینک آتے ہیں. تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں جب سارے پاکستان میں گیا ہوں, ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میں چھوٹے شہروں میں گیا ہوں, سندھ گیا ہوں, انٹیریئر پنجاب گیا ہوں,
اپنے کام سے بھی گیا ہوں تو وہاں سب نے مجھے کہا جی ہم نے آپ کو پی ٹی وی پہ دیکھا تھا. کیا بات ہے. تو اتنی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں پی ٹی وی سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ادارہ ہے. آئی لو یو پی ٹی وی. اس نے ہمارا میسیج بہت زیادہ آگے پھیلایا ہے اور لوگوں کو فرق بھی پڑا ہے. اب میں 2 دن پہلے گیا تھا پیر سہاوا روڈ پہ, پچھلے سال جو ہم نے رمضان میں میسیج دیا تھا, اس رمضان میں الحمدللہ روڈ صاف ہیں, لوگ احتیاط کر رہے ہیں. بلکہ ایک فیملی مجھے ملی, وہ کہتی ہے کہ دیکھو اویئرنیس مین ہم اپنا بیگ لے کے آئے ہیں. کیا بات ہے. تو جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ملتے ہیں, کام کو پسند کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. لیکن مقصد تو یہ تھا, ایک دن میں تو نہیں رہوں گا لیکن ہمارا نیشنل پارک, ہمارا پاکستان ایسے ہی رہے گا. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اسپیشلی آپ لوگ جس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے, تو آپ لوگوں کو تو واقعی سلوٹ ہے. بیکاز انسینٹیو ہم ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا, پیسہ کیا مل رہا ہے ہمیں, ان ریٹرن کیا مل رہا ہے. یہ کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ یہ ہماری آنے والی جنریشنس کے لیے, اب تو یہ بھی نہیں آنے والی جنریشن, ہمارے اپنے لیے ہے. جو انوائرمنٹ کے حالات ہو گئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. منصور, آپ پورے پاکستان تک کس طرح سے اس کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں میرا جو خواب تھا وہ بڑھ رہا ہے الحمدللہ. پورے پاکستان کو میں نے کچرا فری اور پلاسٹک فری کرنا ہے. اب کچھ لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے, کمپنیز نے, این جی اوز نے, وہ مجھے لے کے جا رہی ہیں مختلف شہروں میں. جیسے میں نارووال کی ڈسٹرکٹ بدوم علی ہے وہاں پہ جا رہا ہوں. وہاں دیکھیں میں نے ان سے کہا کہ میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کروں گا. انہوں نے کہا آپ کر لیں گے. میں کہا پھر کیا ہوا, مجھے 3 دن 4 دن بھی نارووال میں رہنا پڑا. میں وہاں رہوں گا, کھیتوں میں پھروں گا, لوگوں کے گھروں میں جاؤں گا. اور دیکھیں لوگوں کو ایک بات یہ بتانی ہے کہ کچرا وہ جو ہے اس کو باہر نہ پھینکے, ڈسٹ بن میں پھینکے. اس کے علاوہ ہم پلانٹیشن بھی ادھر کریں گے. پلانٹیشن کے ویسے ہی وقت آ رہا ہے تو پلانٹیشن کریں گے, لوگوں کو درختوں کے بارے میں بتائیں گے. پھر ڈیرہ غازی خان فورٹ منڈرو ہے, میں وہاں جا رہا ہوں. 2000 ہم نے وہاں پہ درخت لگانے ہیں کیونکہ وہاں پہ درخت لگے ہوئے نہیں ہیں. پھر میں وہاں جا کے جو لوکل لوگ ہیں والنٹیئرس, ان کو تیار کروں گا, ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا. تو انشاءاللہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں مارگلہ سے نکل کے ایک تحریک کی صورت بن گئی ہے. اب جدھر میں جاتا ہوں نا, لوگ مجھے کہتے ہیں, میں سندھ میں گیا, میں یعنی کہ سکھر سے بھی آگے گاؤں میں گیا, وہاں پہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ نو اسموکنگ, نو لٹرنگ, نو منکی فیڈنگ. تو میں نے اپنے پی ٹی وی پہ دیکھا تھا, اس نے یہ کہا. تو مجھے واقعی اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارا میسیج پھیل رہا ہے. اب لوگ آ کے بتاتے ہیں. ایک چیز کو بار بار کرنے سے, جیسے آپ نے بلایا یہاں پہ آپ کے تھرو, یعنی کہ ایک بندہ بھی اگر سیکھے تو اس کی بہت بڑی بات ہے. اور اس طرح جب محنت میں کروں گا, باقی مختلف شہروں میں جاؤں گا. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اور بھی کوئی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اویئرنیس کے لیے, ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے, کیونکہ میرا کام ہے کہ میں بالکل فاؤنڈیشن سے شروع کرتا ہوں. میں ہر گھر میں جاؤں گا, ان سے بات چیت کروں گا, انہیں بتاؤں گا کچرے کے حوالے سے اس کے نقصانات, پھر پلانٹیشن کا بتاؤں گا. دیکھیں اگر کلائمیٹ چینج سے آپ نے بچنا ہے نا, سب سے بڑا اس کا حل ہے واحد کہ آپ درخت لگائیں. ٹھیک ہے, اور جو اس سے بھی پہلے جو میں کہتا ہوں, جو ہمارے پاس درخت ہیں اس کو تو بچاؤ. جو درخت لگے ہوئے ہیں کہیں بھی لگے ہوئے ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, سب ان کو بچائیں, ان کا خیال کریں. بلکہ اگر ایک آدمی, آپ بھی جیسے ہیں, اگر ایک درخت بھی آپ اڈاپٹ کر لیں, آپ دونوں ایک درخت اڈاپٹ کر لیں, اسٹوڈیو میں لگا دیں, اپنے گھر میں لگا دیں, آفس میں لگا دیں, گلی میں لگا دیں, کیا صرف 2 منٹ وہ درخت لیتا ہے پودا. آتے جاتے اس کو پانی دے دیا, اگر وہ ٹیڑھا ہے تو اس کے ٹہنی لگا دی. اور یقین کریں جب وہ درخت بڑا ہوگا, درخت باتیں کرتے ہیں. اب میں مارگلہ میں جب جاتا ہوں نا, میں تو درختوں کے پاس کھڑا ہوتا ہوں, سو بھی جاتا ہوں, ان سے گھنٹوں میں باتیں کرتا ہوں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور ریلیکسیشن یعنی کہ فیل ہوتی ہے, ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا نیچر کے ساتھ, تو اوبیسلی ایک سائلنس ہوتی ہے, اس میں آپ کی تھاٹس بہت الائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ آبزرو کرنا ہوتا ہے نیچر کو, شاید ہم سب اپنی ڈیلی لائف میں اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے. بہت فاسٹ پیس لائف ہے ہماری. بالکل ایسے کر رہے. دیکھیں اس سے آپ کو ایک تو آکسیجن بھی ملے گی, اس کے علاوہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے یعنی کہ چھٹکارا بھی آپ کو حاصل ہوگا. اور دیکھیں جیسے میں یہ کہتا ہوں, اکثر لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں, میں لاہور گیا تو وہاں پہ کسی نے مجھے بلایا کہ میں نے آپ کا انٹرویو لے رہا ہے. تو میں نے کہا سر آپ تو میرے ٹائپ کے انٹرویو لیتے ہی نہیں ہو. ان کی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا, بالکل ہی ڈفرینٹ تھا. کہتے ہیں یار بے شک میرے ایک بھی تمہاری کسی اور کی ویڈیو نہیں ہے, مجھے تمہارا کریکٹر پسند ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنتے ہو, پڑھے لکھے ہو, جاتے ہو, کچرا اٹھاتے ہو, لوگوں کو انوائرمنٹ کی تعلیم دیتے ہو. تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے ساتھ یعنی کہ ولاگ بھی کیا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھیں ہر قسم کا لوگ, ہر طرح کے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں. بلکہ اب تو میں ایک سوال کھڑا تو ایک جن کے جرمن بھی گزرے تھے لوگ, وہی مجھے کہتے ہیں اویئرنیس مین آف پاکستان. جب انہوں نے بھی یہ کہا, بلکہ ایک باہر کا میڈیا ہے, انہوں نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم آپ کی اپنا وہاں پہ شیئر کریں گے. تو دیکھیں ہمارا میسیج پھیل رہا ہے. جو میرا مقصد یہ تھا کہ میں کوئی مشہور ہونا, یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تھا کہ میں کچھ کروں. اور دیکھیں میں خدا نہ خواستہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں جاتا, یا میں ویلا رہتا, یا میں کچھ کرتا نہ, تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں انوائرمنٹ کو ٹائم دیتا ہوں اپنے پاکستان کے لیے, ملک کے لیے میں کچھ کرتا ہوں. تو کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں جانے سے اچھا ہے, کہ غلط کام کرنے سے اچھا ہے, یا فارغ رہنے سے اچھا ہے. جو اپنا کوالٹی ٹائم ہے
وہ آپ پاکستان کو اور دیں. میں نے سنا ہے آپ تو کوالٹی ٹائم گھر پہ بھی بڑا دیتے ہیں, اماں کو ناشتہ بنا کے دیتے ہیں صبح صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے. ہاں بڑی خدمت کرتے ہیں اماں کی. بالکل, تو میں اور امی تو رہتے ہیں گھر میں, تو اس طرح ہے کہ میں صبح اٹھ کے امی کو ناشتہ کرواتا ہوں اور امی سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. امی کہتی ہیں آج میں نے انڈا لینا ہے یا آملیٹ لینا ہے یا بوائل انڈا لینا ہے, تو پھر میں پراٹھا بھی بنا لیتا ہوں. صحیح, پراٹھا بنا کے امی کو ناشتہ کرا کے اور پھر امی کی دعائیں لے کے پھر میں نکلتا ہوں. اور تاکہ دیکھیں امی کی دعاؤں کا بہت مجھے فائدہ ہوا ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں تو میں بھی خوش ہوتا ہوں. تو یہ اس کے اوپر یہ بڑا یعنی کہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں امی کی دعائیں لے کے نکلتا ہوں. میں تو ایک اور بات بھی ہے جو بہت زیادہ کہتی ہیں اپنی اولاد سے, اسپیشلی بیٹوں سے, بہو کب لاؤ گے؟ بہو ہے نا مارگلا, وہ تو مجھے پتا شادی آپ نے کر رکھی ہے اس کے ساتھ, تو باقی اب یہ ٹائم ہی نہیں ملتا اور دل ہی نہیں کرتا کہ میں شادی کروں. دو الگ الگ باتیں ہیں, دونوں چیزیں ایسی ہیں نا کہ دیکھیں اگر میں یہ سوچتا دل نہ کرنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے, وقت تو نکل ہی آتا ہے. ہاں دیکھیں اب خیال ہی نہیں کر, اب دیکھیں میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں شادی بھی کر لوں گا تو ایک ذمہ داری اور بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, اور پھر مارگلا کو بھی ٹائم دینا ہے. بٹ اٹس اے پارٹ آف لائف, اٹس اے پارٹ آف لائف. آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں, بیلنس کر کے چلتے ہیں زندگی کو. کیا پتا پھر ہمارے پاس دو ایگزامپلز ہیں, اویئرنیس مین اینڈ اویئرنیس ویمن. ہاں یا آپ ڈھونڈ رہے ہیں اویئرنیس ویمن. ہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یا آپ چلیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اپنی ٹائپ کا مل گیا, یہ مل گئی, تو میں اسے ضرور شادی کروں گا. شادی تو میرا خیال ہے. اچھا چلیں رشتہ اس وقت ہم پرپوز دی ایلیجیبل بیچلر آف اسلام آباد, اویئرنیس مین. کیسی لڑکی چاہتے ہیں؟ کیسی لڑکی چاہتے ہیں؟ ایسی لڑکی چاہتا ہوں جو نیچر لور ہو, ٹھیک ہے, اور میرے اس کام میں میرا ساتھ دے. یہ نہ ہو کہے کہ یہ کیوں مارگلا میں جا رہے ہو یا کیوں درختوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ نہ ہو کہ آپ میسج کے دھنیا پودینہ لا دو. ہاں وہ یا وہ یہ کہے جی چھوڑو کچرا اٹھانا, آپ گھر کے کام کرو. تو میرے جیسے کچرا نہ اٹھاؤ, میرے نخرے اٹھاؤ. ہاں اس کے نخرے اٹھا لوں گا. سلوگن پلے کارڈ لے کے اس کے اگر وہ کچرا اٹھائے گی تو اس کے نخرے اٹھا لوں گا. کیا بات ہے, سادی سی بات ہے کہ اویئرنیس مین کو اویئرنیس ویمن کی تلاش ہے. تو اب اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ان کو ڈائریکٹلی ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی پلیز, ہم رشتہ کروانے والے نہیں, ہم صرف ایک میسج پہنچانے والے ہیں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, جو بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں, تو وہ منظور کو سادی سی بات انہوں نے کی ہے کہ نیچر لور ہونی چاہیے, ساتھ دے, اس مشن میں ان کے ساتھ آگے بڑھے. بیکاز ظاہر ہے وہ دیکھیں پہلے صرف ایک ٹریل پہ تھے, پھر آہستہ آہستہ ماگلا کی پہاڑیوں پہ ڈفرینٹ اسپاٹس, اینڈ ناؤ ہی از ٹیکنگ دیٹ میسج ٹو نیشن وائڈ. اچھا ویسے آپ اپنا کوئی نیٹ ورک کیوں نہیں اب بناتے, آپ سوچ رہے ہیں یا آلریڈی ہے؟ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. بیکاز اب آپ ایک آپ کی انڈیویجویلٹی تو ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک گروپ کو آپ کا ایک کیپیسٹی آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. سو کیا آپ نے کوئی کال دی کہ والنٹیئرس آئیں آپ کو جوائن کریں؟ یہ بالکل ایسی ہے, جو ٹریل پہ اکثر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. میں ان سب سے کہتا ہوں, اکثر لوگ آتے بھی ہیں. اب جیسے اسٹوڈنٹ کا کوئی گروپ آتا ہے تو انہوں نے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنایا ہوتا ہے میرے ساتھ, تو وہ اکثر میں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ بھئی آ جاؤ, ہم یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. اچھا ایک اور چیز بتاؤں, جو یونیورسٹیز ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسلام آباد کی, وہ سب میرے ساتھ آتے ہیں کمیونٹی سروس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ان کو 2 hours ملتے ہیں انوائرمنٹ پہ کام کرنے کے لیے. تو اپنے پروفیسر کی اجازت سے میرے ساتھ آتے ہیں. میں کبھی ان کو کسی لنٹانا ریموول پہ یا کلین اپ پہ یا اویئرنیس پہ مختلف جگہوں پہ میں ان کو استعمال کرتا ہوں, میرے ساتھ کام کرتے ہیں, پھر ان کو مارکس بھی ملتے ہیں ان کے, یعنی اور ہم لوگ یعنی کہ جو وائلڈ لائف والے ہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے. اس کے علاوہ ایک جھنگ سے یونیورسٹی آئی تھی, ٹھیک ہے, میرے ساتھ یعنی کہ ہائکنگ کرنے کے لیے, انوائرمنٹ پہ تعلیم لینے کے لیے. تو مجھے اس کا بھی بڑا اچھا لگا. میں کہا دیکھیں پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز لیول کے لوگ ہیں, وہ آتے ہیں میرے ساتھ ہائکنگ کرتے ہیں اور جا کے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا نا وہ ہمیں پہلے نہیں کہیں ہوا. میں اسی طرح اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ انوائرمنٹ کی پروفیسر تھی, ان کے ساتھ ان کے ریڈیو میں میرا کچھ تھا پروگرام. تو جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, جب ختم ہوا, تو انہوں نے پتہ کیا کہ میں پروفیسر ہوں انوائرمنٹ کی, لیکن میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ پتہ کیا ہے, میں گراؤنڈ پہ کام کرتا ہوں. میں خود جو ہوں نا, میں کام پریکٹیکل کرنے کا یعنی کہ قائل ہوں. ایک چیز ہے, میں جو کانفرنس ہوتی ہے میں اس کو تھوڑا میرے سے متضاد میرا وہ ہے سوچ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف تصویری پروگرام ہوتا ہے, کانفرنس بڑی بڑی کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن پریکٹیکل کچھ نظر نہیں آتا, آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا. میں جو ہوں نا, مجھے پتہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے, کہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے, کہاں پہ نہیں پڑا ہوا. اکثر لوگ مجھے نا اپنے ان باکس بھیج دیتے ہیں پکچرز, فلانی جگہ پہ کچرا ہے یا فلانی جگہ پہ کچرا ہے, یہ آ کے صاف کرو. ایسا بھی ہوتا ہے.
تو انسٹاگرام پہ آگے پیچھے کہ ہماری گلی میں کچرا پڑا ہوا ہے, اویئرنیس مین ادھر آگے بھی کمپین کرو, ہماری گلی میں بھی آپ نا کچرا اٹھاؤ. اپنی گلی کو خود صاف رکھو, وہ تو ان کی اپنی اسپیس ہے. تو خیر میں کسی نہ کسی جو متعلقہ ادارہ ہے ان کو کہہ دیتا ہوں, تو وہ وہاں جا کے صاف کر دیتے ہیں, خود بھی میں جاتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ جی یہ صرف ٹی وی پہ جاتا ہے یا مارگلا پہ جاتا ہے, یہ کام نہیں کرتا. نہیں دیکھیں, بٹ اگین آئی تھنک یہ تو ڈس رسپیکٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہماری صفائی کریں, بھائی خود کرو آپ, بیکاز دیکھیں اویئرنیس دیٹس دا ٹرم ایکچولی, کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں, بیکاز آگاہی دیتے ہیں, آگاہی دے رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ اپنے اپنے طور پہ اویئرنیس مین بن کے سامنے آئیں. ایڈوکیسی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ میسج کر کے کہہ رہے ہو کہ آئیں جی ہمارا کچرا اٹھائیں. میں سمجھ نہیں پا رہے لوگوں کے دماغی حالت کا کیا ہے, لٹرلی جس نے میسج کیا ہے, میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کی دماغی حالت کیا ہے. اچھا, اور میں اس بات پہ کہنا چاہتی ہوں, صفائی نصف ایمان ہے, اس سے بڑھ کے کیا بات ہے. ہم اکثر اسلام کی بات کرتے ہیں, دین کی بات ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں, جی اسلام میں یہ, اسلام میں نصف ایمان ہے. آپ اس کو تو پریکٹس کر لیں پہلے, اور کتنا ہی مشکل کام ہے یہ کہ آپ نے اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے, اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے, اور صرف گھر کو نہیں, اپنے گھر کے باہر کے اطراف کو. ایگزیکٹلی. انفیکٹ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بوٹل گری ہے, کوئی کچرا گرا ہوا ہے, ڈسٹ بن پاس ہے, اٹھائیں, اس کو پھینک دیں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کوئی نہیں, اس میں کوئی آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جی ایگو آ جاتی ہے, جی کسی کا کچرا ہم کیوں اٹھائیں. اٹس اوکے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلی بات, کچرا پھینکنے والوں کو کچرا پھینکنا نہیں چاہیے, ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں, بٹ اگر آپ کو دکھ گیا تو پلیز اٹھائیں اور اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. بالکل ایسے ہی ہے. منصور, آپ آتے ہیں رمضان کی روٹین پہ تھوڑا سا. رمضان میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے ٹریل پہ؟ لوگوں کے جو آنے کی ایک تعداد تھی افطاری سے پہلے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ویٹ لاس کرنے کے لیے ان کو ہوتا ہے اچھا افطاری سے پہلے عصر کے بعد ٹریل کا رخ کر لینا, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے آج بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. دیکھیے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہائکنگ نہ کریں, لیکن ہائکنگ بالکل کریں. ٹھیک ہے, رمضان میں ہائکنگ کرنی چاہیے شام کے وقت, بہت زیادہ آپ نہ کریں. اس سے یہ ہے کہ آپ کا میٹابولزم متحرک ہوتا ہے, آپ کو یعنی کہ نظام ہضم اچھا ہوگا, آپ کو نیند رات کو بہت اچھی آئے گی. دیکھیں جب آپ ہائکنگ کرتے ہیں نا تو آپ کی جو خون کی گردش ہے وہ تیز ہوتی ہے. وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھک رہے ہیں, لیکن جب ہائک کر کے واپس آتے ہیں آپ کو ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے رات کو. وہی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اتنی پیاری نیند آتی ہے, امی صبح مجھے مار کے اٹھ امی مجھے یوں اٹھاتی ہے, کیونکہ میں سارا دن ورکنگ کرتا ہوں, کام کرتا ہوں. دیکھیں ہائکنگ کے بہت زیادہ فائدے ہیں, 10 ٹائمز بیٹر ہے سمپل واک سے. صحیح بات. آپ یہ ہے کہ جو روٹین والے ہائکرز ہیں وہ تو اکثر روزہ رکھ کے بھی آ جاتے ہیں, لمبی ہائک کرتے ہیں. میں نے بھی اس رمضان میں بھی, پچھلے رمضان میں بھی 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کی ہائک کی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, جب ہم رمضان میں ہائک کرتے ہیں نا ہمارے پاس پانی ہوتا ہے, نہ کھانے کی چیز ہوتی ہے, تو ذہن ویسے ریلیکس ہوتا ہے. کھانا پینا تو ہم نے ہے ہی نہیں. اچھا یہ سب انسان کے نا سائیکالوجی طور پہ ایک اثر ہوتا ہے کہ میں پانی لے کے جاؤں یا کھانا لے کے جاؤں, ورنہ میں مر جاؤں گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ٹریلس میں آئیں, جو روٹین کے ہائکر ہیں وہ عصر کے ٹائم آ جاتے ہیں. میرا بھی اکثر روزہ وہیں پہ کھلتا ہے. تو میں یا اوپر ٹاپ پہ کھولتا ہوں یا نیچے کھولتا ہوں, کھجور ایک لے جاتا ہوں, یا وہاں سے گرینڈے کا جو پھل ہے یا بیری لگی ہوتی ہے وہیں سے اتار کے روزہ کھول لیتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوتا, الحمدللہ زندہ ہوں. بہت سارے لوگ ہیں, بزرگ بھی آتے ہیں. سیم دیکھیں ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ وائلڈ جگہوں پہ جا کے یہ نہ بھی ٹرائی کریں, آپ کو بہتر پتہ ہے کیا چیز کھانی کیا نہیں کھانی. جس کو نہیں پتا اس کے لیے ظاہر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں سم ٹائمز. تو یہ بھی نہیں کرنا کہ کہیں پہ جا کے اٹ از لکنگ نائس تو پلک کیا اور کھا لیا. جیسے لنٹانا ہے, اس کا جو بیریز ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. دیر یو گو. آپ نے تو بہت سے درختوں کو آزاد بھی کرایا تھا اس سے. جی بالکل. ابھی سچویشن کیسی ہے؟ بہت اچھا. ٹریل کے درمیان میں سے میں نے تقریباً سارا ٹریل کلیئر کر دیا. اوکے ٹھیک ہے, تقریباً 80% کلیئر ہو گئے. جب ہائک کرتا ہوں تو ایک جو پودا ہے اس کو اکھاڑ دیتا ہوں, اس کی جگہ اب گرینری بھی نکلنا شروع ہو گیا. میں جا کے ویڈیوز بناؤں گا. تو دیکھیں جو اب لنٹانا ہٹایا میں نے, اس کی جگہ گھاس نکلے گا, کوئی نیٹو پودا نکلے گا. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں, نیشنل پارک میں نا ہم پلانٹیشن نہیں کر سکتے. نیشنل پارک میں یہ رولز ہوتا ہے کہ جو ری جنریشن کا پروسیس ہے اس کو فالو ہم کرتے ہیں. اچھا وہ یہ ہے کہ درخت کا ایک تو بیج خود ہی گر جاتا ہے, دوسرے یہ ہے کہ کسی جانور نے, پرندے نے کھایا, اس نے آگے جا کر لیٹر کیا, وہاں پہ اس کا بیج گرا اور وہاں سے پودا ہوا. تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ خود نیچر اپنے آپ کو پروان چڑھائے وہاں پہ, اور ہم لوگ نہ لگائیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں, اس کی وجہ سے جو درخت جل جاتے ہیں, وہاں پہ پلانٹیشن کی ہے, کیونکہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہو گیا. تو ان جگہ پہ ہم نے پلانٹیشن کی ہے, وہ بھی درخت یعنی کافی اوپر یعنی کہ بڑھنا شروع ہو گئے. دیکھیں میں وہی پھر بات کہوں گا کہ ہمیں درختوں سے پیار کرنا چاہیے. ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ بے شک اس ٹائم چاہے میری بات لوگوں کو عجیب سی لگے یا سمجھ نہ آئے, یاد کرے کرونا میں لاک ڈاؤن ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس سے کاربن بہت کم ہو گیا تھا, فضا یعنی کہ بہت اچھی ہو گئی تھی. ہمارے مارگلے میں بھی لیپرڈ آنا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ لوگ جانا بند ہو گئے تھے. تو یہ اس لاک ڈاؤن کو اب دنیا کو لگانا پڑے گا.
دیکھیں ہفتہ اتوار کو آپ سمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں پوری دنیا میں, گاڑیوں کا استعمال کم کریں, اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں کاربن کا لیول بہت نیچے گرے گا اور انوائرمنٹ بہت بہتر ہوگی. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ذرا اس میں سٹی وائز چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں, کیا اس کے ڈائنامکس ہیں, پروموٹ کریں سیٹرڈے سنڈے کو سائیکلنگ کو. لیٹس اسٹارٹ ود ایٹ لیسٹ ویکینڈ اور یا ویکیشنز میں کم سے کم گاڑیاں, یہ تو ہمیں خود ایز این انڈیویجول ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ تو پالیسی زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے کہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ ایسے فزیکل ایکٹیویٹیز لے کر آئیں جس سے آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, کاربن ایمیشن کاربن فٹ پرنٹ کم ہوگا, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹلی کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہوں اس کے علاوہ, کیونکہ ظاہر بھی آپ نے اس کے بعد اس مشن کو لے کے پورے پاکستان جانا ہے, بہت سے ملکوں بہت سے شہروں میں جانا ہے. سوری بالکل, میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کوئی اور بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کرے, اپنے شہر میں گاؤں میں مجھے بلائے, وہاں جا کے میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کروں گا, کچرے سے متعلق اویئرنیس کروں گا, کلائمیٹ سے متعلق اویئرنیس کروں گا, کیونکہ ہمارے گاؤں میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج یا کیا ہے اور درختوں کے کیا فائدے ہیں. تو اب مجھ سے کوئی بلانا چاہتا ہے بلائے, میں بالکل جاؤں گا, ایز اے والنٹیئر میں جاؤں گا, ڈور ٹو ڈور جا کے سارے پاکستان میں کام کروں گا. زبردست, تھینک یو ویری مچ منصور, آل دا بیسٹ. جس طرح سے ماشاء اللہ آپ چیزیں لے کر چل رہے ہیں, منصور کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ بی لائک ہیم, دا وے ہی از ڈوئنگ, جس طرح سے وہ کام کریں وہ کام کریں, بجائے اس کے کہ منصور کو کال کریں یا میسج کریں یا ٹیگ کریں کہ ڈو دس ڈو دیٹ. یہ بڑا ضروری ہے. ہم سب کو مسائل تو پتہ ہیں, لیکن ہم اس کے حل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نہ جانے کیوں تھوڑا سا جھجک سے جاتے ہیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان میں جب بھی ہم کہتے ہیں نا کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا, سر ڈفرینٹ ڈومینز میں ہم اس کو اپلفٹ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بالخصوص آج ہم بات کریں گے ٹورزم, چونکہ پاکستان میں ٹورزم کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ایسے میں بہت سے علاقوں میں کیسے کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا, ان کو امپاور کرنا کہ وہ اس ٹورزم سے مستفید ہو سکیں, اس کا ٹرو جو پوٹینشیل ہے اس کو ٹیپ کر سکیں. اینڈ ناٹ جسٹ کمیونٹی, ظاہر خواتین کے پرسپیکٹو سے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اوور آل کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا, دس از سم تھنگ ویری گڈ. اس پر آج ہم بات کریں گے. جس مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ یوں تو خواتین کے اسکل پر بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے کچھ ریسنٹ پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں اور کچھ پروجیکٹس انہوں نے اناؤنس کیے ہیں جس میں کلچرل ٹورزم ہے. آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہنا گل صاحبہ نے, انٹرپرینور بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, ایم ویمن فاؤنڈیشن کے پی کی جو ہیں وہ چیئر پرسن ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا پہلے اپنی آرگنائزیشن کے اپنے کام کے بارے میں بتائیں, کس طریقے سے آپ کمیونٹیز کو اپلفٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے, میں بنو سے بلونگ کرتی ہوں, تو وہاں پہ ٹورزم کا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. باقی جتنے پاکستان کے علاقے ہیں وہاں پہ تو لوگ آتے جاتے ہیں, تو جو ہمارے کلچر نارمز ہے وہ بھی ایکسچینج ہوتے ہیں, جو ریلیشنز ہے خاندانوں کے وہ بھی ایکسچینج ہوتے ہیں. لیکن چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ایسے علاقے سے تھا جہاں پہ نہ ٹورزم کا کانسیپٹ تھا نہ سوشلزم کا کانسیپٹ ہے, تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ میں اس سیکٹر میں کیسے کام کروں. اس کے لیے میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی. فاؤنڈیشن کے ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو ٹورزم, نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ تھوڑی سوشلائزیشن کی طرف آ جائے, ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائے, اکنامک ڈیولپمنٹ سسٹم ریڈی ہو جائے, اور جو ہماری خواتین ہیں, چونکہ ہر فیلڈ میں آرگنائزیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں, تو سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے سکلز دی ہے عورت کو مینجمنٹ کی دی ہوئی ہیں. تو ہم اگر بہتر طریقے سے اپنا فرض سر انجام دے سکتے ہیں تو وہ آرگنائزنگ میں دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کمیونٹی کو اپلفٹ کر کے چلتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اوکے, اب تھوڑا سا ٹورزم پر آ جاتے ہیں. بالخصوص کلچرل ٹورزم پہ آپ خاصا, نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ٹورزم, تو کچھ ریسنٹ پروجیکٹس جو آپ نے کیے ہیں اس پر اگر آپ بات کر سکیں. ہمارا بھی ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہو جو پیٹریاٹا چیئر لفٹ کے ساتھ اناؤنس کیا گیا ہے, جو پنجاب حکومت, کے پی حکومت, گلگت کشمیر سارے جتنے ہیں ہمارے پاکستان کے, تو وہاں سے ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے, اور وہاں پہ ایک سیریز آف ایونٹس شروع ہوگا جو کہ اکنامک سسٹم کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور ہمارا سوشل جو
ہمارا سوشل انٹریکشن ہے وہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ سوشل انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے ٹورزم میں. ٹورزم میں اگر سوشل انٹریکشن نہ ہو تو آپ کی ٹورزم ایک دم سے فلاپ ہو سکتی ہے. اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہمیں دنیا کو کیا دکھانا چاہیے, پازیٹیو پاکستان, ایک پازیٹیو پاکستان کا چہرہ ہمیں دکھانا چاہیے دنیا کو, اور وہ اسی طرح سے اگر ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن آ جائے. اچھا, لیکن ایسے میں لوگوں کو آپ کیسے اٹریکٹ کریں گے اس طرح, بیکاز زیادہ تر لوگ جو انٹرسٹڈ اور ظاہر ہیریٹیج میں ہوتے ہیں لوگ, ایسی بات نہیں ہے, لیکن وی ریئلی وانٹ کہ ہم بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. اٹریکٹ کس طریقے سے ہوں گے لوگ, اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ہمارا رجحان ہوتا ہے نا فلانی جگہ جائیں بس گھوم کے آ جائیں, تصویریں ہماری اچھی آ جائیں, یا پھر ہمارا جو انٹرنیشنل ٹریول کا زیادہ ہمارا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. چونکہ میوزک جو ہے وہ روح کا غذا کہلائی جاتی ہے, تو جو ایک نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کا لفظ اس کے ساتھ دیا گیا ہے, تو ہر کلچر میں خوشی کرنے کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اگر اس میں خوشی کے اظہار کا آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ آپ لوگ گائے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کا, تو کانسیپٹ آپ کلیئر کریں. لیکن جو میوزک کا سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے, پوئٹری کا سیگمنٹ رکھا ہے, غنی خان بابا کی پوئٹری, رحمان بابا کی پوئٹری, تو اس طرح سے نوجوانوں میں نہ صرف شعور اس ٹورزم اور کلچر ایونٹ سے آ رہا ہے, بلکہ ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو رہی ہیں. اور کیا کیا ہوگا ان سیریز آف ایونٹس میں؟ بون فائر, باربیکیو, فوڈ فیسٹیول, فیملی فیسٹیولز, جو سٹالز ہے, خواتین کے جو سٹالز ہے, مرد حضرات بھی سٹالز لگا سکتے ہیں اپنے اس میں. اور اس میں جو ہے ٹورز ہے ڈفرینٹ جگہوں کی, ڈفرینٹ علاقوں کی, جس میں خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, سارے علاقوں کو ہم لوگوں نے لسٹ پہ لیا. پورا آپ پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کریں گے, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس پہ ہم لوگوں نے بہت سارے جو ٹریولز ایجنٹس ہیں, جیسے لیٹ زو ہوا اور ہوئے بہت سارے ویل نون ہیں, تو ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ پلیٹ فارم پہ لیا ہوا ہے, تاکہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز مل کے ایک جو ٹیم ورک ہوتی ہے وہ ٹیم سے ہی بنتا ہے. تو ایک اکیلے فاؤنڈیشن نہ صرف ٹورزم کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے, نہ کلچر کو, اور نہ ایونٹس کو. تو ایک کمیونٹی گروپ ہے ہمارا جو اس چیز کو آگے لے کے جا رہا ہے. اور یہ کب تک چلیں گے ایونٹس؟ یہ پورا سال چلیں گے انشاءاللہ. پتریاٹا کیوں سلیکٹ کیا؟ پیٹریاٹا اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ دیٹ از دا موسٹ پیسفل اینڈ آئی اٹریکٹیو پلیس. تو ایک تو وہاں پہ جو ویدر ہوتا ہے, تو نہ گرمی میں مسئلہ ہوتا ہے, نہ سردی میں, نہ آٹم میں, پلیجر ویدر ہے. دوسرا, وہاں اگر ہم پاکستان کے اس کو دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں یا کسی اور علاقے میں اسلام آباد سے نزدیک تر جو اسپیس ہے جو لوگوں کے لیے اپروچیبل ہے, اس ٹارگیٹ فیلڈ کے لوگوں کے لیے جو اپروچیبل ہے, تو وہ پیٹریاٹا ہے. اوکے, وائی ناٹ کوئی ایسی جگہ, مطلب اس کے علاوہ یہ تو آپ ذرا آپ نے پورا پلان کیا, آپ لوگ کریں, بہت اچھی بات ہے, چونکہ آپ نے خود ذکر کیا آپ کو تعلق بنو سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائڈ بھی بہت خوبصورت ہے. اگر ہم اس طرف کچھ ایسی سائٹس کی بات کریں, بٹ اسٹل وہاں پر ظاہر لوگوں کا جانا تھوڑا سا کم ہے, شاید ہم نے اس کے بہت زیادہ مارکیٹنگ نہیں کی ہے, اس پہ کانٹینٹ بہت کم آیا ہے. تو کسی ایسی جگہ پر بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں, آپ کی فاؤنڈیشن کام کرتی ہے جو کہ ایکچولی وہاں پہ کلچر بیریئرز ہیں جو مین پرابلم ہے. پاکستان کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو خوبصورت تو ہے, جو نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کے اس سے وارتی بھی ہے, لیکن وہاں پہ اتنے کلچرل بیریئرز ہے, جب تک ہمارے کلچر بیریئرز نہیں سالٹ آؤٹ ہوں گے ہم وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. بنو, لکی, کرک, رزمک, مرنشا, یہ ایسے علاقے ہیں. اس طرح پاکستان میں اور بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں گے بھی تو وہ صرف مرد حضرات کے لیے ہوگی, اور چونکہ ہمارا کام کمیونٹی کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے, تو صرف مرد حضرات کو یا ٹارگیٹ کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ ذرا کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ نے خود بھی فیس کیا یہ چیلنج, بینگ اے وومن اور بینگ اے اے لیڈر ان دس پرٹیکولر انڈسٹری, اور آپ کو بھی یہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اگر اور جو کیے آپ نے اوور کم کیسے کیا؟ میں نے بھی کیا, ابھی تک کر رہی ہوں, فیوچر میں بھی کرتی رہوں گی, کیونکہ ہم ایک ایسے سوسائٹی میں جی رہے جہاں پہ تنقید تو ہماری زندگی کا حصہ ہے, اور ہمیں اسی تنقید کو برداشت کر کے آگے کی پلاننگز کرنی ہوگی, تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. جی بالکل, میں نے بہت کرٹیسزم فیس کی اور اس کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی. اوکے, اچھا ویسے کیا یہ صحیح اپروچ ہے کہ بس آپ یہ فیس کرنا پڑے گا, ہم نے اس چیز کو بس ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ہم انہیں چیلنجز کو فیس کر کے آگے بڑھتے رہیں گے, مجبوری ہے ہماری, آگے تو ہمیں بڑھنا ہے, یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے آبویسلی, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. بٹ کیا ہم واقعی مائنڈ سیٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ, یا ہر آرگنائزیشن یا ہر شخص بس یہی سوچے گا کہ
ہم شاید یہ نہیں کر سکتے, کوئی ایک بندہ یا ایک آرگنائزیشن نہیں کر سکتی, ایک ہولسٹک اپروچ اس کے لیے چاہیے, اینڈ دین اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. بہت سالوں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہوں. کیا اس پر بھی آپ کو لگتا ہے کام کر پائیں گے آپ لوگ آگے چل کے, یا ہم سب مل کر ایز اے سوسائٹی؟ جی, کیونکہ 2019 سے ہمارا ایک تھا پیغام پاکستان, جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایسا پیغام پاکستان کے نام سے پوری یونیورسٹیز میں, جیلوں میں, مدرسوں میں ایک سیریز شروع کی اویئرنیس کی, سائیکولوجیکل اویئرنیس کی. تو اس کا میں حصہ رہی ہوں, اور میں نے وہاں پہ بھی کوشش کی ہے کہ جتنی کمیونٹی کو نالج دیا جا سکے, چاہے وہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. تو سائیکولوجیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کو وہاں پہ سیشنز لیے گئے, اور وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے بہت. ہماری آرگنائزیشن اس پہ بھی بہت کام کر رہی ہے. اوکے, اس کے علاوہ کلچر اینڈ ٹورزم کے علاوہ, چونکہ ہم اس سے پہلے بات کرتے کہ آپ چیئر پرسن بھی ہیں ویمن فاؤنڈیشن کے پی کی, سو کس طرح سے خواتین کو آپ لوگ اسکل کی طرف لے کر آ رہے ہیں, خواتین فوکسڈ کام کس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ایک تو ہم مینجمنٹ میں ان کو بہت زیادہ مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے آل پاکستان جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے کلچرل ایونٹس ہو رہے ہیں, ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر خواتین آگے آئے, خواتین کے اسٹالز آگے آئے, ان کی آئیڈیاز آگے آئے. تو خواتین کو جیسے کہ برانڈنگ ہے تو زیادہ تر خواتین کی برانڈنگ ہو رہی ہے, اور اگر خواتین مضبوط ہوں گی تو ایک معاشرہ مضبوط ہوگا. خواتین کی مضبوطی سے ہی کمیونٹی ہماری مضبوط ہو سکتی ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور ایسے میں کوئی سکسیس اسٹوری بھی آپ کے سامنے ہے, کیونکہ اتنے عرصے سے آپ ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں, کوئی ایسی خاتون جن کی کہانی آج آپ ہمیں سنانا چاہیں؟ بہت ساری خواتین ہیں. آپ کس اینگل سے, ہر کسی نے اپنے لیول پہ جدوجہد کی ہے. جیسے کسی کو سوشل میڈیا یوز کرنے کا اس کی سوسائٹی, اس کے گھر والے, اس کا علاقہ پرمیشن نہیں دے رہا, تو وہ ڈیجیٹل میڈیا یوز کر رہی ہے, اس کی ایک جدوجہد ہے. اگر کوئی فاؤنڈیشن نہیں چلا سکتا تو اس نے فاؤنڈیشن بنائی, چلا رہی ہے, بہت ساری خواتین کو انسپائر کیا ہے, تو یہ بھی ان کی ایک جدوجہد ہے. اگر کوئی فیلڈ میں ٹیچنگ اور نرسنگ کے فیلڈ سے ہٹ کر ٹورزم فیلڈ میں کوئی بندہ نہیں آ سکتا, تو بہت ساری خواتین آ گئی ہیں. یہاں پر جو آپ نے بات کی, جو سب سے پہلا آپ نے سینیریو بتایا کہ سوشل میڈیا نہیں استعمال کرنے دیا جا رہا تھا, بٹ وہ سوشل میڈیا استعمال کری ہے اس لیے کیونکہ آج بھی یہ مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ لڑکیوں کو نہیں, یا فون نہیں دیا جا رہا ہوتا, یا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی, یا تو پھر ظاہر ہے چھپ کے, کیونکہ آپ کو اس پارٹ تو رہنا ہے نا اس گلوبل ورلڈ کا, تو پھر اوبیسلی اس لحاظ سے ہم سٹوریز کافی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو آپ اسپیسیفکلی وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم, نہ علاقے کا نام لیں نہ شخص کا نام لیں, بٹ اسٹوری ہمیں ضرور بتائیں کس طریقے سے آپ نے امپاور کیا اور کس طریقے سے اب وہ یوز کریے تاکہ ہیلپ فل ہو ہماری اور بچیوں کے لیے. ایک سٹوری میں سنانا چاہوں گی جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو, اب جیسے کہ کوئی ایسے علاقے ہو جہاں پہ ہماری سوشلائزیشن کم ہو, ہماری صرف ایجوکیشن ٹیچنگ اور نرسنگ تک محدود ہو, وہاں پہ خواتین کیا کریں گی؟ خواتین کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم آج کل اویلیبل ہے, سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے تھرو ہم دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ہر سٹی سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ہر بندے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے دنیا سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی, کنیکٹ ہوئی, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کیا, انسپائر ہوئی, اور اس کے جو علاقے کے کمیونٹی کے کزنز, فرینڈز آف فرینڈز آف فرینڈز جن کو پتہ چلتا تھا, تو ظاہر ہے وہ انسپائر ہوتے تھے کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو ایک قدم اگر بندہ آگے بڑھاتا ہے تو 10 قدم اور لوگ آپ کی طرف آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ایسے میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب ایسی اسٹوریز سامنے آتی ہیں کسی اسپیسیفک علاقے سے, تو ظاہر ہے وہ صرف ایک کہانی نہیں ہوتی ہے, وہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انسپریشن کا, وہ واقعی پہ ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے انسپریشن آپ کے آس پاس, جو کہ ظاہر ہے بہت ضروری چیز بھی ہے اور بہت ریکوائرڈ چیز بھی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے شاید ہمیں کہتے ہیں یہ کروا دیا تو کون سی بڑی بات ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا, لیکن واقعی جہاں پر جس چیز کی اجازت نہیں ہوتی وہ آپ کے لیے چھوٹی سی چیز ہے, کیونکہ آپ کو اجازت ہے, فریڈم ہے, آپ اس کو بہت ٹائم سے یوز کریں, آپ عادی ہیں, آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بٹ واقعی کوئی ایسے علاقے کی لڑکیاں جب کوئی اتنا سا بھی کوئی اسٹیپ لیتی ہے, چاہے اس گھر سے باہر 2 قدم ہی کیوں نہ رکھنا ہو, آپ کے لیے عام سی بات ہے, بٹ کسی کے لیے وہ پوری جنگ لڑ کے وہ اسٹیپ لے رہا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک ہماری ایک سوچ ہے جس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم
امپاور کر سکے ہماری لڑکیوں کو؟ ایکچولی جو ہمارے علاقے ہیں دور دراز کے، پاکستان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ سوشل میڈیا یوز کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور جو لوگ چپکے سے یوز کر رہے وہ اس چیز کا غلط استعمال کر رہے، کیونکہ وہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، وہ چیزیں وہ چپکے سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کے یوز کو تھوڑا پراپر ڈیفائن کر لے اور تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کر لے تو اس چیز سے ہماری کمیونٹی اور خواتین بہت کچھ اچیو کر سکتی ہے۔ اور جو ہمارے علاقائی تنقید ہے اس میں تھوڑا خواتین کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ علاقائی تنقید آپ کا سوشل میڈیا یوز کرنا صرف آپ کے گھر والوں کو ایفیکٹ نہیں کر رہا، صرف رشتہ داروں کو ایفیکٹ نہیں کر رہا، پورے آپ ایک علاقے کے کلچر بیریئر کو توڑ رہے ہو، تو پورا علاقہ آپ پہ تنقید کرے گا اور پورے علاقے کے تنقید کو آپ نے فیس کرنا ہوگا۔ کیونکہ ایک خاتون اگر نکلتی ہے سوشل میڈیا پہ ٹوپی والے برقع والا جو ٹریڈیشن ہے کچھ علاقوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہماری جو ٹریڈیشن ہے، آپ اس علاقے سے ہے، تو آپ کیسے آ سکتی ہے سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیں اگر ایک شخص پردہ کر رہا ہے، وہ چہرہ نہیں دکھاتا تو اس کی چوائس بھی ہے، تو پھر ہم اسے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں، اگر کوئی دکھاتا ہے تو اگر کوئی دکھاتا ہے تو اس پہ اتنی تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی گروتھ رک جائے۔ تنقید تو خیر کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی پرسنل چوائس ہے۔ مائی پوائنٹ از کہ وہ تو ضروری بھی نہیں نا کہ چہرہ دکھائے، وہ تو جب سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں اس میں چہرہ دکھانا تو ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، دیر آر سو مینی پلیٹ فارمز جس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو یوٹیوب آٹومیشن، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ہم کور کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایگزیکٹلی، وی ریئلی ڈونٹ وانٹ کہ آپ اپنے کلچر کو ڈس رسپیکٹ کریں یا اپنی پرسنالٹی کو پورا چینج کر دیں اینڈ آل دیٹ، یہ سب کرنے کی ضرورت ڈیجیٹل میڈیا کی ویسے ہی اگر ایکنالجمنٹ ان کو دی جائے تو یہ بیریئرز ان کو فیس نہیں کرنے پڑیں گے۔ ساری خواتین دیکھیں جن علاقوں کی آپ بات کریے، وہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھے اپنا بزنس رن کر رہی ہیں۔ ہاں، بنیادی مسئلہ مردوں کا ہے وہاں پہ، ان کی سوچ کا ہے کہ اکاؤنٹ ہی نہ ہو، اکاؤنٹ ہی نہ ہو، بلکہ اکاؤنٹ کیا فون ہی یوز نہ کرے، اسمارٹ فون ہی یوز نہ کرے۔ مطلب اکاؤنٹ بنانا تو ایک اور بات ہے، وہ اسنیپ چیٹ یا وہ انسٹاگرام یا وہ ٹویٹر یا وہ کوئی اور پلیٹ فارم یوز کرنا تو اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ۔ صرف یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ جی اسمارٹ فون ہے ہی کیوں ان کے پاس، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اب تو دنیا کنیکٹڈ ہے، اپرچونیٹیز اس فون پہ آ رہی ہیں یا لیپ ٹاپ پہ، بیکاز انٹرنیٹ از سم تھنگ جس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے تھرو بہت سے لوگ بہت سا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور ایکسیپٹ کریں۔ ہمارے یہاں مسئلہ سوچ کا ہے کہ اسمارٹ فون کی۔ اچھا شعیب، واقعی دیکھیں کچھ علاقوں کی اگر ہم بات کریں یا کچھ گھروں کی ہم بات کریں، آپ ان بڑے شہروں کی بات کریں، یہاں پر ایسے گھرانے ہیں جہاں پر ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو کام کرنا ہے، جو گھر کا میل ہے اس کے پاس ایک فون ہے، اسی فون کو آپ استعمال کریں گے۔ ایک خاتون فون کو آن نہیں کر سکتی، بچی فون کو آن نہیں کر سکتی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بینک اکاؤنٹ ہے، مرد کا اکاؤنٹ ہے، عورت بے شک کما کے آ رہی ہے، وہ گھر بیٹھے بھی اگر کما رہی ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو کے بھی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ ارن کر رہی ہے، بٹ دا پوائنٹ از وہ پیسے اس کے پاس آ ہی نہیں رہے کہ وہ فائنینشیل مینجمنٹ اپنی خود کرے، وہ فائنینشلی اپنے آپ کو امپاور کر سکے۔ سو آئی تھنک یہ والی چیزیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، اسکل ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹیو سے اور بھی تھوڑا بتائیے گا کہ کس طریقے سے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہیں، اسپیشلی صرف خواتین کی بات نہیں ہم کریں، اوور آل بھی کیسے لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس اینڈ ایوری تھنگ، اور کن اسکلس پہ آپ لوگ زیادہ فوکس کر رہے ہیں آج کل؟ ہماری ایک ہے نیو بورن بیبی بیڈنگ پروڈکٹس ہے ہمارے، جو آل پاکستان میں ڈفرینٹ فرینچائزیز لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہر سٹی میں ڈفرینٹ یونٹس ہیں جو بیبی بیڈنگ سیٹس بنتے ہیں، وہ ڈفرینٹ جو ویل نون فرینچائزیز ہے وہاں پہ بہت اچھی قیمت پہ سیل ہوتی ہے، اور ان کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ کمیونٹی کو جاتا ہے، وہ ظاہر ڈرائیور کو بھی جاتا ہے، جو ڈسپلے ہولڈر ہوتا ہے ان کو بھی پرسنٹیج جاتی ہے، جو ڈفرینٹ خواتین ان کو بناتی ہیں ان کو بھی پرسنٹیج جاتی ہے، تو ہر ایک ڈسپلے کے ساتھ ایک کمیونٹی، ایک اسپیسیفک پرسن، گروپ آف پرسن ہے جو ان سے ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھ سے کیسے کانٹیکٹ کریں گے، تو جتنے بھی ڈفرینٹ یہ ہے ڈفرینٹ ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں، وہاں پہ ہماری کمپنی کا سارا کچھ ہے، وہ اس کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اپروچ کر سکتے ہیں، اور ہم جتنی زیادہ لوگ اپروچ کرتے ہیں اتنے زیادہ ہم لوگ ایکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔
کہ اتنا زیادہ کام ہے اور لوگ پھر جڑتے ہیں. اور دیکھیں نا ایک کام سے بہت سے لوگ جڑ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ چیزیں اسی طرح سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. ہنا صاحبہ بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں, جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ کام کریں مناسب خواتین, ان کے اسکلز بلکہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ بالخصوص کلچر اینڈ ٹورزم پہ کام کر رہی ہیں. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. بہت سے لوگوں کا آج بھی یہ سوال ہے, حالانکہ ہم اتنے سیگمنٹس اس پہ کرتے ہیں, اتنی بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ظاہر یہ سوال ہوتا ہے جو کہ بڑا ویلڈ ہے, چونکہ اب بہت سے لوگوں کو اپنی فٹنس کا, اپنے ہیلتھ کا خیال ہوتا ہے, ویٹ مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ایسے میں ڈائٹ پلان, اب کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان ہے نو ڈائٹ, اور کچھ کہتے ہیں نو دیر شوڈ بی اے ڈائٹ پلان ان رمضان اسپیسیفکلی. سو آج ہم اس ڈائٹ پلان سے متعلق بات کریں گے, سحری کو لے کر, افطاری کو لے کر, جنرلی پانی کی کمی نہ ہو اس پر بات کریں گے. نیوٹریشنسٹ زینب گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کرتے ہیں گفتگو. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. گریٹ. لوگ تو نارملی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں, آپ کی اسکن بڑی گلو کر رہی ہے. میں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے نا, رمضان ہے تو کیا ہے, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا بہت ضروری ہے. اور شاید اس لیے بھی کہ جب آپ بات کریں تو لوگ یہ نہ کہیں اپنا خیال تو رکھا نہیں ہے, ہمیں بتا رہی ہے. اچھا, لوگ یہ بات بہت جلدی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی اسکن تو ایسے ہے, ہماری اسکن کو کیوں آپ کو نہیں کہہ سکتے نا یہ, خود تو تم سافٹ ڈرنک پی رہی ہو, میں کیوں کہہ رہی ہو. تو شکر ہے میں ان خرافات سے تھوڑا سا دور ہوں کہ آپ مجھے اس پہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ سافٹ ڈرنک خود پی رہی ہو یا کچھ بھی. تو دیکھیں آپ نے اپنے لیے خود جواب دے ہونا ہے. اللہ معاف کرے اگر میں کسی کو کسی بیماری کا ڈائٹ پلان دے رہی ہوں اور میں اس کے برعکس کچھ کر رہی ہوں, تو وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا یا کہہ سکتی کہ تم یہ کر رہی ہو اور مجھے کیوں منع کیا. صحیح بات ہے, you preach what you practice. ایگزیکٹلی. اور اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور اگر میں نے اس کو ایک ڈائٹ پلان دیا ہے جو کہ چینی سے یا بہت ساری چیزوں میں سے دور ہے, اور وہ مجھے کہے کہ تم بھی چینی چھوڑ دو, تو وہ کمپیریزن کہیں نہیں. صحیح بات ہے. حالانکہ مجھے چینی ویسے نہیں پسند, میں نہیں استعمال کرتی. وہ دیکھیں آپ نے وہ آپ کے اندر آ گیا نا, آپ کو پتہ ہے وہ ہارمفل ہے, یس, اس لیے آپ استعمال بھی نہیں کرتے. آپ کے اور ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں نو شوگر. ہاں مطلب وہ یہ کہ جس کی جو پریکٹس بن جاتی ہے بہت اچھا ہوتا ہے. واقعی دیکھیں اگر آپ کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں سب سے پہلے جا کے اس کا انسٹا دیکھتے ہیں اس کی اپنی اسکن کیسے دکھتی ہے, اور واقعی اس کی اپنی اسکن اچھی نہ ہو تو آپ ٹرسٹ نہیں کر, آپ کہتے ہیں اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھ سکے تو ہمارا کیا رکھے گی. اچھا اینی ہاؤ, آپ ذرا بات کرتے ہیں رمضان کے پرسپیکٹیو سے کہ کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے, اسپیشلی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹمک ایشوز اچھے خاصے لوگوں کو ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے پکوڑے, سموسے, پھر گرین نہیں لال پیلے شربت, گرین بھی ہوتا ہے ویسے اس میں ڈفرنٹ سارے ہوتے ہیں, سارے شربت کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں رمضان جب آتا ہے نا, اس سے پہلے لوگوں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا پیشنیٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں اتنا اسپیسیفک ویٹ اپنا کم کرنا ہے, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ اٹس آل رائٹ, اگر بڑھ بھی جائے تو خیر ہے. اب دونوں چیزیں ہی ہم رمضان میں اچیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو رمضان کی افادیت اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اپنے کینسر سیلز کو بالکل ختم کر سکتے ہو. 30 دن آپ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہو اور وہ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہو, اور اگر اس کے ساتھ آپ ہیلدی ایٹنگ ان آورز میں بھی کرتے ہو جن میں آپ کھا پی سکتے ہو, تو آپ کی ہیلتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور ایک ماہ کے بعد بجائے آپ موٹے ہونے کے, اسکن ڈی ہائیڈریٹ ہونے کے, خراب ہونے کے, آپ اپنی اسکن کو بہت اچھا ہائیڈریٹڈ, ینگ اور یوتھفل بنا لیتے ہو. لیکن مسئلہ کیا آتا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ, میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں گھر پہ تو ہم بہت اچھا کنٹرول کرتے ہیں, جو ہم افطار پارٹیز پہ جاتے ہیں نا, وہاں پہ جا کے ہم کام خراب کرتے ہیں. اب افطار پارٹیز ایک تو پہلے کوشش کریں کہ آپ کم سے کم رکھیں. اگر آپ افطار پہ جا رہے ہو یا آپ نے جانا بہت مجبوری ہے, تو وہاں جا کے بھی اسپیسیفک آپشنس کو آپٹ کر سکتے ہو. جیسے میں لوگوں کو بہت زیادہ یہ کہتی ہوں کہ پھلوں کا استعمال سب سے زیادہ کریں. اب پھلوں کا استعمال زیادہ کرنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ آپ نے افطار سے پھل کھانا شروع کیا اور سحر تک کھاتے چلے گئے. یہ بھی لوگ پریکٹس کرتے ہیں کہ لٹرلی فروٹ چاٹ بنایا اور اس کو رات کو 12 بجے بھی کھا رہے ہیں, 2 بجے بھی کھا رہے ہیں, اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ نے اگر افطار کرنا ہے تو افطار کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے پانی, نمک, کھجور, جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے. آپ ان تینوں میں سے کر سکتے ہو جو آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹڈ کر دیتے ہیں, اور انسٹنٹ ہائیڈریشن ہے. آپ نے اگر کھجور کھائی ہے, ویٹ لاس کرنا چاہتے ہو, تو 1 سے 2 کھجور مور دین انف ہے. آپ شوگر پیشنٹ ہو تو ہفتے میں روز آپ کھجور بے شک نہیں کھا رہے, ہفتے میں 3 سے 4 دن آپ کھجور کا استعمال کر سکتے ہو, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب
مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارا جب دسترخوان سجتا ہے تو اس پہ ہرے نیلے پیلے جو شربت ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہرے نیلے شربت بنانے سے ہم ایک اچھا شربت جو ہے وہ اپنا بنا لیں, جس میں ہم کھجور کا بنا سکتے ہیں, انجیر کا بنا سکتے ہیں, ہم کسی فروٹ کا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, اس کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ہم جوسر میں بنائیں, ہم بلینڈر میں اس جوس کو بنائیں, ہائیڈریشن بھی ہوگی اور آپ کی باقی چیزیں بھی فلفل ہو جائیں گی. صحیح بات. نمبر 2, جوسز کی ایسج ضرورت نہیں ہے, آپ دودھ کا استعمال کیجئے, ایک مکمل غذا اس کو کہتے ہیں ہم, اس کی افادیت پہ ہم بات کرتے ہیں, آپ اس کو استعمال کرو. اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دودھ کے اندر بوتل ڈال کے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس سیزن میں تو سردی ہے, اب تو چھوڑ دیں اس کو. دودھ سوڈا اب بہت رجحان ہے اس کا. دودھ سوڈا کے اندر جو چینی اور اس کے اندر بھی شربت ڈال کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ بجائے آپ کو فائدہ دینے کے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے. جو دودھ سے آپ نے وائٹامن ڈی لینا تھا, اپنا کیلشیم لینا تھا, وہ سارا تو ختم ہونا. اگر چینی نہ ایڈ کریں, باقی کوئی چیز نہ ایڈ کریں, دودھ ہے اور اس کے اندر سوڈا ایڈ کر دیا, تو کیا ہے ہی نہیں نا. گھر بنایا ہے سبین کی ماما نے, گھر بنایا ہوم میڈ چینی ہے نہیں, کیسے بنایا جادو سے؟ تو لیکن کسی نہ آگے سے تو لوگ جس طرح چلو بولتے میں ہیں آپ کی بات کو ایشوز ہیں, ریفریز کر دیتی ہوں. دودھ کے اندر ہم نے اسپارکلنگ واٹر ایڈ کر دی, ہاں, تو دیٹ از اے ویری گڈ سورس. وہ تو سارٹ آف لسی کی فارم ہو گئی, پانی آپ ایڈ کر رہے ہو, آپ کو ایک دماغ میں آ رہا ہے کہ جی سوڈا ہے, لیکن دیٹ از ناٹ. نہیں دماغ میں آ رہا, میٹھا نہیں ہے نا, دماغ میں نہیں جا رہا. اچھا ویسے کیا کیا جائے, دیکھیں زینب, لیٹس بی دودھ اور ریئلسٹک. سوڈے کی بھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے فائدے مند ہے. اچھا, یس. وہ کیسے؟ نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جی بوتل جہاں پہ آپ کا کیلشیم ڈپازٹس جو تھے ان کو ریموو کر رہی تھی, جب وہ دودھ اور سوڈا مکس ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کیلشیم ریزروز کو خراب نہیں کرتے, ختم نہیں کرتے. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو, لیکن ہفتے میں 2 سے 3 بار. اوکے, اس سے زیادہ آپ اس کو استعمال نہ. یعنی ہم یوں کہہ لیتے ہیں اس کو فائدے کو چھوڑیں, نقصان نہیں پہنچا, نقصان نہیں ہوگا. یہ نہ سوچیں گے وہ دودھ جا رہا ہے کیلشیم ڈپازٹس ہو رہے ہیں, نہیں, ہاں جو ہے اس کو خراب نہیں کر رہا, لیکن اور کچھ نہیں کر رہا. لیکن اوائڈ کریں بھائی, دیٹس دی بیسٹ تھنگ. اس میں کیا. اچھا یہ خالی پیٹ جو اکثر ہم نے دیکھا نا, سحری میں اکثر رجحان ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا اور صرف جوس پی لیا. میں اسمودی کی بات نہیں کر رہی ہوں, صرف جوس پی لیا, جی کوئی نہیں ایپل جوس پی لو, کوئی نہیں اورنج جوس پی لو اینڈ آل دیٹ. تو یہ خالی پیٹ کیا مسائل کریٹ کرتا ہے؟ سبین, سب سے پہلا مسئلہ تو لوگوں میں جو آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے جو ڈبے والا جوس ہے نا وہ بھی ہمیں افادیت دے رہا ہے. اور میں نے بہت ساری ماؤں کو کہتے یہ سنا ہے, بوتل نہ پیے, جوس پی لے, جوس کا کوئی تو فائدہ ہو رہا ہوگا. یہ بالکل ہے, ایک پرسیپشن ہے, لکھا ہوتا ہے نا اس پہ ایپل نیکٹر. جوس پہ جو نام لکھا جاتا ہے یا جو فروٹ کا نام لکھ دیا جاتا ہے وہ اس کے اندر فروٹ نہیں ہوتا, فلیور ہوتا ہے, وہ صرف فلیور ہے, ایسنس ایڈ کیا جاتا ہے. بالکل نہیں ہوتا. اچھا اب میں آپ کو اس میں مزے کی بات بتاتی ہوں. میں ایک دفعہ ایک گاؤں گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ میرے ماموں ہی تھے, ریلیٹیو تھے, تو ان کے امرود کے باغ تھے, ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ نا گلے سڑے ہوئے جو امرود تھے نا وہ ایک سائڈ پہ بڑا پائل لگا ہوا تھا. میں نے کہا ماموں اس کو کیا کریں گے, آگ لگائیں گے, یہ تو خراب ہو جائے گا, انوائرمنٹ خراب ہوگی. اور اس طرح آگے سے ماموں کہہ رہے نہیں بیٹا یہ تو ہماری بڑی سورس آف انکم ہے. واٹ؟ از لائک ہاں یہ تو ہم جتنی بھی کمپنیز ہیں ٹافیز بنانے والی, جن کے ہم وہ پاپس کھا رہے ہوتے ہیں وہ والی, ایون جوسز والی, ہم ان کو یہ سیل کرتے ہیں. جوس والے بول سچ رہے ہیں, فروٹ ڈال رہے ہیں, لیکن کیسا یہ نہیں پتا کون سا فروٹ ڈال رہے ہیں, فروٹ وہ ڈال رہے ہیں. فروٹ کتنا ڈال رہے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر ڈیلی کی بہت بھی ہم وہ کریں 10 ٹن جوس نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, 10 ٹن میں 10 اگر آپ نے امرود ڈال دیے ہیں تو وہ امرود نہیں ہے. 10 ٹن از اے ہیوج کوانٹٹی, اور اس کے اندر 10 چنکس آ رہے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے. آپ بالکل فیل نہ کریں, محسوس مت کیجئے, ورنہ چنکس بھی اوریجنل نہیں ہے. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم کیا نہیں کر سکتے, ہم سب کر سکتے ہیں. ہم کچھ بھی کر کے کریٹ کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں, آپ کو فیل کرا سکتے ہیں. ایون جو فروٹس ہیں, اب تو آرٹیفیشیل فروٹس بنانے کی اور فوڈ بنانے کی جو فیکٹریز ہیں وہ لگنی شروع ہو گئی ہیں بہت ساری کنٹریز میں, اور بہت سارے ہمارے جو فیمس وہ لوگ ہیں وہ اس کو اون کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے کوئی 15-20 سال میں ہمیں جو نیچرل فروٹس ہیں یہ بھی ملنے بند ہو جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نا تبھی تو ایک ورلڈ وائڈ ایک سلوگن آ گیا نا, ایٹ ریئل فوڈ. یس, دیٹس وائی. کیونکہ آرٹیفیشل فوڈ, ٹوٹل فوڈ, اناج سے لے کے سیب سے لے کے سب بنے گا وہاں پر,
اوریجنل کچھ نہیں ہاں ہوگا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, چاول بن رہے تھے. سب بنتا ہے. سب بن رہے ہیں. سب بن رہا ہے. اوکے, اب اچھا اس کا مطلب کھائیں کیا؟ ہاں یہ ظاہر ہے, پھر کیا کھائیں؟ کھائیں کیا؟ سب تو چھڑوا دیا. کچھ نہیں اچھا چھڑوایا بلا میں نے. امی ڈبے والا جوس پلاتی تھی پیار میں. ہاں اچھا ڈبے والے جوس پہ ہی آگے بات کنٹینیو کرتی ہوں. ہم فروٹ چاٹ بناتے ہیں بڑی زبردست, سیب, کیلا, انگور, امرود سب ڈال کے, اوپر ہم ڈبے والا جوس ڈال دیتے ہیں. اوپر ہم چینی کی بھرمار یا ہمارے جو مسالے ہیں ہم ان کی اتنی بھرمار کر دیتے ہیں کہ فروٹ کا اپنا ٹیسٹ کیا ہے وہ نہیں پتا, اپنا اروما کیا ہے ہمیں وہ نہیں پتا. آپ کے بچوں سے آپ پوچھئے کہ اس کی کیا اسمیل ہے, کیا ہے, نہیں پتا ہوگا. اورنج کا آپ کو میں کہوں کہ شعیب آپ امیجن کرو آپ اورنج کھا رہے ہو, آپ کے ایک وہ کھولنے والا وہ جو منہ پہ اسپرنکل ہوتا ہے وہ آئے گا, مائنڈ میں ٹیسٹ اس کا آئے گا, کیسا ہوتا ہے, تھوڑا کھٹاس, اور وہ بچے کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان سے وہ چیز بالکل وہ کر لی. اورنج کھانا ہے, یہ نہیں کھاتا, میں اس کو جوس بنا دیتی ہوں. اورنج جوس آپ بنا کے اس کو دے رہے ہو, آپ تو اس کو صرف چینی پلا رہے ہو, وائٹامن سی تو گیا ہی نہیں ہے, فائبر تو گیا ہی نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہوگا اس کو اس چیز. صحیح بات ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھیں زینب کہ اکثر جب کسی بیمار کا پتہ کرنے جاتے ہیں بڑے پیار سے نا ڈبے والے جوس لے کے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. چلو فریش بھی لے جائیں تب بھی فرکٹوز ہے نا, فروٹ کھلائیں اس کو, یہ ضروری ہے. اچھا ایسے میں اس کا مطلب ہے وہ ڈبے والا جوس بھی اور وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس دونوں ایکولی اٹس ڈیمیجنگ. آف کورس آپ نے دیکھو, اگر آپ کے پرسپیکٹیو کو میں لے رہی ہوں کہ امرود ڈلے جوس میں, امرود کا آپ جوس بناؤ. یہ آپ کے ماموں کے امرود تھے, میرے نہیں تھے. ہاں ماموں پیسے کما رہے ہیں بھائی, وہ کما سکتے ہیں. ماموں بنا رہے ہیں, میں دیکھ لیں. ہاں ماموں بنا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھو, آپ نے جوس بنایا, سیب کا بنایا, سیب کا ہی اگزامپل لے لو, کتنی دیر میں وہ یلوئش ہو جاتا ہے. آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ سیب کا جوس نہیں رہتا. صحیح بات ہے. تو ڈبے والے جوس کی ایکسپائری کتنی ہوتی ہے؟ ڈھیر ساری, 1.5 سال 2 سال 2.5 سال تک ایون جا رہی ہے. ڈفرینٹ برانڈس کی ڈفرینٹ ہے. کیا اس میں سیب اگر ہو تو کیا وہ اتنی لمبی شیلف لائف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی کبھی بھی اس کی شیلف لائف اتنی لمبی. کیمیکلس ہیں نا, فلیورز ہیں, کیمیکلس ہیں. ایگزیکٹلی. اور اب تو میں نے ایون دیکھا ہے کہ ہمارے جو فروٹس یا سبزیاں ہیں, آپ یہ دیکھو, آپ نے کوئی بکرا کھایا ہے, آپ نے بکرا خریدنے گئے ہو, تو آپ کون سا بکرا پسند کرتے ہو؟ جو فارم میں پلا ہوا ہو, جس نے اچھا کھانا کھایا ہوا ہو. دیسی مرغا لینے جاتے ہو تو آپ یہ چیزیں دیکھتے ہو. تو ہم جو کھا رہے ہیں, جو سبزیاں, جو فروٹس ہم کھا رہے ہیں, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, صاف ہے یا نہیں ہے. اب کیا اس کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں. دیکھو اگر میں ڈرا رہی ہوں تو طریقہ بھی بتا رہی ہوں. ہمارے ہاں کیا ہے, ہم فروٹس لے کے آتے ہیں, لاتے ہی سیدھا اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب فریج میں جب آپ رکھتے ہو, جتنے اس پہ انسیکٹس تھے, جتنے اس پہ پیسٹیسائڈس تھے, وہ سارے ڈائریکٹلی آپ لائے ہو, آپ نے فریج کے اندر رکھ دیے, اور فریج میں رکھنے سے آپ کے فریج میں پوری میں جتنی چیزیں تھیں ان سبھی میں وہ بیکٹیریا اور وہ انسیکٹ چلے گئے ہیں. بس جتنا آپ نے اس میں ڈالا سب خراب ہو گئی چیزیں. ایون دودھ جو ہے, دہی جو ہے, وہ اسی وجہ سے آپ کی وہ خراب بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ چیزیں آپ کوئی بھی فروٹ لے کر آؤ, کوئی بھی سبزی لے کر آؤ, ایک بڑا اپنا برتن گھر میں رکھو جس کے اندر آپ سرکہ ڈالو. سیب کا سرکہ ڈال سکتے ہو, نارمل سرکہ ڈال سکتے ہو, پانی سے اس کو بھرو, اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالو, اور اس کے اندر اپنا فروٹ اور جو بھی آپ کی سبزی ہے اس کو کم از کم 1 گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھو. اس کے بعد اس کو نارمل پانی سے دھو کے 1 گھنٹہ نارمل پانی میں رکھو. اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے بالکل پیسٹیسائڈ فری, انسیکٹ فری ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. اب اس کی نشو نما پہ ہم بات کرتے ہیں تو ساری دنیا میں, باقی دنیا میں جو فروٹس ہوتے ہیں, اگر میں فروزن کی اور فریش فروٹ کی بات کروں تو ہمیشہ فروزن فوڈ کو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے. اس کے ریزنز ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے فار ایگزامپل اگر یہ میں کہوں یہ اسٹرابیری کا یہاں پہ کچھ ہے, تو اسٹرابیری کی ساتھ ہی اسٹوریج یونٹس بھی ہیں. وہیں سے وہ پلک ہوئی, وہیں پہ ہی وہ اسٹور ہو گئی, فروزن ہو کے سیم مینٹین ٹیمپریچر پہ آگے جا کے شپ کی گئی, اور دکانوں پہ بھی وہ ایک مینٹین ٹیمپریچر پہ پڑی ہوئی ہے. ہمارے ہاں اسٹرابیری کلٹیویٹ ہوئی, وہاں سے اس کو اتارا گیا, ٹرکوں میں لوڈ کیا گیا, آگے اس کو کہیں لے جایا گیا, راستے میں دھوپ ہے, چھاؤں ہے, فوگ ہے, آندھی ہے, کچھ بھی ہے, کوئی مینٹیننس نہیں ہے, وہ کھلی ہوئی ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. آپ اگلے پروسیس میں اس کو لے کے گئے, وہاں بھی ایسی ہے. بازار میں ہمیں مل رہی ہے, ایون ہمارے گروسری سٹورز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, باقی سارا یونٹ اے سی میں ہوتا ہے, جہاں پہ وہ پھل سبزیاں ہوتی ہیں, وہاں جاتے ہی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیمپریچر کیوں عجیب سا ہے. ہمیں اکثر لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیمپریچر مینٹین ہی نہیں کیا ہوا ہوتا. ہماری تو میڈیکیشن جو مل رہی ہے وہ بھی پریزرو نہیں ہے پراپر ایک ٹیمپریچر میں, جو کہ ریکوائرڈ ہے, اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو آپ بجائے فائدے لینے کے آپ چیزوں سے نقصانات لے رہے ہو. تو
رمضان میں جیسے ہم ایک پریکٹس کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہیلدی کرنے کی, اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی, تو وہاں ہمیں یہ تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کھانے کی پریکٹسز کو رمضان میں بنا لیں اور پھر سارا سال ہم اس کو لے کے بھی اور اپنے اوپر رحم بھی کریں, آنیسٹلی پیٹ کو آرام دیں, آرام دیں. یہ مطلب ڈیٹاکس کرنے کا منتھ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں. میں ویسے بھی میں اتنی شوقین, 2-4 سموسے اس سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں. دیکھیں آپ نہیں کھائیں گے, گنجائش تو ہے نا. دیکھیں آپ نہیں کھائیں گے نا پکوڑے سموسے, آپ بھی مر جائیں گے, میں کھاؤں گی, میں بھی مر جاؤں گی. ایک نئے سب کو بیوٹیفل میسج جانا ہی ہے. اب مجھے یہ دکھ تو نہیں ہوگا نا میں مر گئی, میں نے سموسے نہیں کھائے. مجھے سموسے نہ کھانے کا کوئی دکھ نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ لائف, اٹس اباؤٹ کوالٹی آف لائف. سی آئی ایم پرفیکٹ, nobody is perfect. نہیں ہیلتھ وائز مطلب کم از کم کہہ سکتے ہیں. ہاں کہو, کوئی گنجائش مت نکالو. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ سبزی, پہلے تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ نے کھانا کیا ہے, اور پھر وہ کھانا کیسے ہے. یہ بھی بڑی سائنس ہے نا. نہیں باجی, اس کو لا کے دھونا ہے پہلے, وہ ضروری ہے. مجھے آپ نے بات کی, بٹ ویری امپورٹنٹ. یہ تو ہمارے آئی تھنک 80-90% لوگ نہیں کر رہے, بس لائے فریج میں رکھی, بعد میں کھا لی, اور دل میں کیا ہے, سیب کھایا نا, تازہ کھائیے. اور اس کے بعد اس کو پلیز جو آپ کے پلاسٹک کے بیگز ہیں اس میں اسٹور مت کیجیے. اسپینڈ کر دیں تھوڑے سے پیسے, ایک بار لگیں گے, اچھے اسٹوریج باکسز لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر سیب میں صرف سیب رکھیں, اورنج میں صرف اورنج رکھیں, ڈفرینٹ شیٹ کریں ان کو, مکس کر کے جو ہماری سلیقہ کہاں سے لائیں, سیکھ لیں. مارکیٹ میں آ ہی نہیں رہا. صحیح بات ہے. اچھا زینب, ہم یہ جو لال پیلے نیلے, اب تو ہر طرح کے ملٹی کلر کے جو ہم شربت پیتے ہیں, ہم افطاری ٹھیک ہے کھجور سے تو سب کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ پیاس بہت لگی ہے, جلدی سے بغیر کچھ کھائے, مطلب کھایا بھی کچھ نہیں ہے, اور ڈائریکٹ ہم جو ہے وہ یہ شربت پینا شروع کر دیتے ہیں. یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے, یہ کیسے ہیلتھ کے لیے آپ کے؟ جب اٹھتے ہو سو کے اور یا روزہ کھولتے ہو, جب بھی اپنا بریک فاسٹ کرنا ہے, فاسٹ کو بریک کرنا ہے, آپ کی باڈی کا انٹرنل ٹیمپریچر ہوتا ہے گرم. آپ نے گرم کے اوپر جب ٹھنڈا ڈالا, کچھ میٹھا ڈالا, تو وہ باڈی آپ کی جو ہے وہ ایک دم سے اس کو لگتا ہے کہ شاید کچھ میرے فائٹ اینڈ فلائٹ کا پوزیشن ہونے لگا. نمبر 2, آپ تقریباً 15-16 گھنٹے بھوکے پیاسے تھے, ٹھیک ہے, ایک دم آپ کی باڈی اب جو ہے نا وہ اس سچویشن میں جا رہی ہوتی ہے کہ شاید قحط پڑ رہا ہے, تو میں نے اسٹوریج موڈ پہ جانا ہے. تو جیسے ہی آپ وہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیتے ہو نا, وہ جتنی چینی ہوتی ہے نا, اس ساری کی ساری کو پکڑ کے اپنے پہ ڈپازٹ کر لیتا ہے. ڈپازٹ اس لیے کرتی ہے, جو بھی پہلی چیز آپ اس کو دو گے نا وہ اس کو اسٹور کر لے گی باڈی, اس کو لگے گا کہ یہ آخری کھانا ہے شاید زندگی کا, اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا. تو ہم سب کو ہی لگتا ہے دیٹ از ٹرو. ہماری باڈی جو ہے اس کو لگتا ہے کہ ڈراؤٹ کی سچویشن ہے, جو مل رہا ہے اس کو اسٹور کر لو, ڈپازٹ کر دو باڈی میں, اور اس کے بعد پتہ نہیں اگلا فوڈ کب ملے گا. لیکن اگر آپ اپنی باڈی کو ذرا ٹرین لے کے چلو, آپ نے جیسے ہی افطار کیا, آپ تھوڑے روم ٹیمپریچر پانی پی لو, ایک کھجور کھا لو, اس کے 2 سے 3 منٹ کا گیپ دینے کے بعد آپ اپنے روم ٹیمپریچر میں, پھر روم ٹیمپریچر کہہ رہی ہوں, فروٹس کھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ فروٹ چاٹس بنا کر فریج میں, فریزر میں ایون رکھ رہے ہوتے ہیں, اور پلیز کریم چاٹس اور یہ جو مسالے والی چاٹس ہیں, دیکھو آپ اس کا سالن تو نہیں بنا رہے فروٹ کا, سالن سے بھی آگے والی چیز ہو جاتی ہے. تڑکا لگنا رہ گیا تھا ایک, کچھ لوگ ہو سکتا ہے وہ بھی لگا, نیور نو, آئندہ مارکیٹ میں آ جائے کہ فروٹ بنانے سے پہلے بھوننا بھی ہے تھوڑا سیب. ہاں جی, سیلڈ کے نام پہ نا آپ پتہ نہیں کیسے کیسے سیلڈ بن گئے, حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ کھاتے کیسے. جی ہمت ہے ان کی. آپ روم ٹیمپریچر پہ اگر فروٹ استعمال کر لیتے ہو, اور اب فروٹ کتنا کھانا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر تو آپ اپنا ویٹ لاس کر رہے ہو, ویٹ مینٹین کر رہے ہو, تو آپ کو ایک جو چھوٹا بول ہے آپ کے گھر میں, جو سب سے چھوٹا بول ہے, آپ اس کو فل کر کے, جہاں پہ وہ ایکول ہوتا ہے وہ فل ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے یہ فل ہوتا ہے, جہاں وہ ایکول, پہاڑ نہیں بنانا, ایکول ہو جائے وہ فل ہو جاتا ہے, آپ وہ فروٹ چاٹ کھا لو. اس کے بعد آپ اٹھیں, اپنی نماز پڑھیں, سب کچھ کریں. اگر فرائیڈ فوڈ یا آئٹمس کوئی کھانا آپ چاہتے ہو, کوئی پکوڑے سموسے کھانا چاہتے ہو, دیکھو میں بالکل منع نہیں کر رہی, اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ جس چیز سے ہم منع کرتے ہیں, ایگزیکٹلی, اور جس چیز سے ہم منع کرتے ہیں لوگ اس پہ زیادہ ہاپن کرتے ہیں. لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ زیادہ میں نے کھانا ہے. آپ ایئر فرائر میں بناؤ, آپ بیک کر کے بناؤ, سموسا بنا لو, پکوڑے بنا لو, 2 پکوڑے یا 1 سموسا آپ ایک دن میں کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کی افطار کی ایک آئیڈیل سچویشن. بیک
اور ایئر فرائر کی بھی بات کی ہے, وہ تم نے نہیں نا پلے باندھی. آدھی بات سنائی تھی. اوپر میٹھی چٹنی ہے اور وہ چٹنی ڈال کے بھی نہیں کھانی. سی مجھے چٹنی پسند ہی نہیں ہے. چٹنی پسند نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے. یہ بعد لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنی سموسا اور وہ آپ نے کھا لیا, اس کے بعد دیکھیں رات لمبی ہے. اب یہ رمضان جو آج سے 3-4 سال پہلے تھا, یہ اس سے کافی ڈیفرنٹ رمضان ہے. اب آپ اگر رات کو کھانا نہیں کھا رہے ہو تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ ذرا ڈسٹریس میں اور رات بھی وہ گزرتی ہے. تو میں لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ آدھی روٹی کم از کم ضرور کھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یا رات میں آپ 2 بوائلڈ ایگ جو ہیں وہ اپنے لے لو. صحیح ہے. یا اس کے ساتھ جو ہے آپ دودھ کا 1 گلاس, اگر آپ نے افطار میں نہیں لیا تو آپ اس ٹائم پہ دودھ لازمی لے لو. اوکے, رمضان میں سحری مطلب افطاری کے بعد دودھ از ریکمینڈڈ. یس, اس لیے بھی ریکمینڈڈ ہے. اور اس میں اگر آپ چاہو تو اس پہ گول بھی ڈال سکتے ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ فائبر کم لینے کی وجہ سے کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. بلاٹنگ کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. بلاٹنگ جس بندے کو رہتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن, زیرہ اور جو ہے وہ ہلدی بے شک مکس کر کے یا تھوڑی بہت ویسے زیرہ منہ میں رکھے اور وہ پی لے, تو اس سے بھی بہت حد تک بلاٹنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اوکے. ادروائز اگر ہم اس کی ایک اسپیسیفک ریسیپی کی بات کریں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک پاؤڈر جی, ہم ایک موضوع رکھیں گے آپ سے بلاٹنگ والا, کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ موضوع ہے, دو کہ ہم بات آج بھی کر رہے ہیں, جو کہ معدے کے مسائل یا آنتوں کے مسائل لوگوں کو ہوتے ہیں یا بلاٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, بٹ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع, اس پہ ہمیں کسی اور دن ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. لیکن آج جو ہمارا موضوع تھا ایک تو کہ ایک بڑا آسان سا ڈائٹ پلان, وہ کوئی بڑا کوئی فینسی یا بڑا کوئی کمپلیکس ڈائٹ پلان نہیں ہے, سادہ سا پلان ہے. سحری میں کیا, افطاری میں کیا, فروٹس کب کتنے, کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ پتہ سب کو ہے پر سب ایسے ہی ہیں کہ فالو کسی نے نہیں کرنا. ہم تو ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ اس طرح نہیں تو اس طرح, یا اویئرنیس نہیں ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں. جب تک آپ کو نہیں پتا تھا تو جو ہو گیا سو گیا, اب پتہ چل رہا ہے تو پتہ چل گئے تو اب اس کو فالو کریں. زینب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. ایک بہت ہی زبردست مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. تعلق ان کا شیخوپورہ سے, پولیس یونیفارم میں ہے, پنجاب پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل ہیں. شیخوپورہ سے ان کا تعلق ہے, وہیں پہ ان کی پوسٹنگ بھی ہے. اب بات کرتے ہیں ان کی وجہ شہرت. وہ ہے ان کی آواز, ان کا انداز, ان کا مزاج, ان کی گفتگو. کئی دفعہ وائرل ہوئے ہیں یوں تو, لیکن جو ایک ویڈیو جس کا ہم آج تذکرہ ضرور یہاں پر کریں گے وہ ہے کہ کرتارپور میں جب سکھ یاتری آتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ایک کلام پڑھتے ہیں. وہ کلام ایسا جو دلوں کو چھو لیتا ہے, اور جب آپ ان کو سرچ کریں گے سو آپ کو ماں سے متعلق جو کلام پڑھتے وہ نظر آئیں گے. جو ان کی آواز ہے اس میں جو ایک درد ہے, اٹس امیزنگ. اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہیں پر جا رہے ہوں تو پھر لوگ فرمائش کرتے ہیں ان سے, اور فرمائش بھی کیا ہوتی ہے, کبھی والدہ کے لیے, کبھی والد کے لیے کلام. بلکہ بھی بریک پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دھیوں کے لیے, تیوں کے لیے, یعنی بیٹیوں کے لیے بھی پڑھیں گے. سو میں بات کر رہا ہوں ہیڈ کانسٹیبل آف پنجاب پولیس شاہد سلیم صاحب کی. لیٹس ویلکم ہم. شاہد سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی شکر الحمدللہ. پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ویڈیوز میں تو ہم نے آواز سنی تھی, لیکن ابھی جو بریک میں تھوڑی سی ہم نے آواز سنی تو اس کا اور ایسے لائیو سننے میں تو اس کا جادو ہی میں کہوں گی اور ہے, تبھی لوگ پسند بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. تھوڑا سا بتائیے گا, جو ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی کرتارپورہ کی ہم بات کریں, کیا کس طرح سے وہ ہوا, ریکارڈ کس نے کی, اور جب فرسٹ ویڈیو وائرل ہوئی تو تب کیا تاثرات تھے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ہاں جی, وہ نا ننکانہ صاحب میں آئے تھے جی انڈیا سے, جو سکھ یاتری آتے ہیں, تو پولیس آفیسر جتنے بھی ان کے ساتھ سیلفی لے رہے تھے. میں نے کہا ایک سیلفی ایسی بناتے ہیں جو پورے ورلڈ میں جائے گی انشاءاللہ. تو وہ میں نے الفاظ بھی بولے کہ یہ وائرل ہوگی. تو اس میں نے جب ماں کی شان پڑھی تو ماں آبدیدہ ہو گئی, رونے لگ گئی. تو میں بھی آبدیدہ ہو گیا, بلکہ جنہوں نے دیکھی وہ ویڈیو وہ بھی آبدیدہ. تو اسی ویڈیو کی وجہ سے مجھے نبی پاک نے اپنے گھر میں بھی بلایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آئی تھنک جو آپ کی پہلی ویڈیو وائرل ہوئی وہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ ایک بنائی, جیل میں قیدیوں کے ساتھ, بالکل. ہاں جی.
اور اس کے بعد تو ماشاءاللہ ہم آپ کی ہر ویڈیو دیکھتے ہیں, کہیں پر آپ جا بھی رہے ہیں اور کئی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بھی آپ سے فرمائش کر دیتے ہیں. جی 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 جی. سو یہ تو اب شوق ہے کلام پڑھنے کا, یہ بچپن سے تھا؟ ہے شوق تو پڑھتا تو میں بچپن سے تھا, لیکن شوق جب لاہور میں ڈولفن پولیس جوائن کی ہے نا میں نے, تو تب میں پڑھنا شروع کیا. تو محفلوں میں اور راستے میں اگر ڈیوٹی کے دوران ہی کوئی پروگرام مل جاتا تو میں کر لیتا. کیا بات ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کلام سنتے ہیں, اس کے بعد ذرا گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ماں کا جو کلام ہے جو کہ وہ دلوں کو چھوتا زیادہ ہے, ظاہر ہے وہ رشتہ ہے ایسا, تعلق ایسا, تو ہم چاہیں گے اس سے اگر ہم آغاز کریں. جی جی. ویر ویران دے دردی ہوندے لوکو ویر ویران دیاں باواں باپ نے سر دا تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ماں مرے پیکے مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بادشاہ دسو کون کرے رکھوالی تے ماں جیا غم خار نہ کوئی لوکو میں دنیا ساری فرولی سکھاں وچ وس دیو لوکو ماں جیا غم خار نہ کوئی لوکو میں دنیا ساری فرولی جیڑی دل نوں سکون دے وے او ماں دی مٹھڑی بولی تے اچیاں لمیاں لال کھجوراں لوکو گنیاں جناں دیاں چھاواں ہر شے بازاروں لب جان دیے پائیا نہیں لب دیاں ماواں جدوں ماں بھی دنیا تو چلے جاندی ہے باپ بھی دنیا تو چلے جاندا ہے تے پھر آندے سجن ٹور گئے وے رونق ٹور گئی ہائے سنجے ہو گئے ویڑے آ سجنا دیاں گلاں کریے تے چرخے دے ہر ہر پھیرے تیاں لئی پردیس او بابل تے پتراں لئی جگیراں دکھ سکھ سہنا منہوں کچھ نہ کہنا تھیاں دیاں تقدیراں تے ٹر گئے یار محبتاں والے لوکو نالی لے گئے ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد دسو جائیے کیڑے پاسے. کیا خوبصورت آواز فیل کر کے, اور یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایکسپریشن ہے آپ کا, یہ جو آپ ایکسپریس کرتے ہیں اپنے احساسات اپنی ماں سے بھی یقیناً آپ کو اتنا ہی پیار ہے, ہم سب کو ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایکسپریس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسکل دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپریس کر پاتا ہے. ورنہ ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی ماں سے جا کے پیار کا اظہار کرتے ہیں, کبھی ان کو کرتے ہم سب ہیں, لیکن بات کیا ہوتی ہے ایکسپریس کرنے کی. ہم ہارڈلی ہم نے ایک اسپیس رکھی ہوئی ہے, ہم جا کے کبھی نہیں بتاتے کہ ماں سے کتنا پیار ہے ہمیں, کبھی ہم گلے نہیں لگاتے, اور پھر جانا تو ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے, اور جب چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم سب پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ کہہ دیا ہوتا, وہ کہہ دیا ہوتا. تو یہ احساسات ہوتے ہیں انسان کے اندر.
لیکن میں تو جب بھی گھر جاتا ہوں والدہ کے ساتھ لیٹتا ہوں, اس کے سینے کے اوپر اپنا یہ کان رکھ کے نا تو اس کی دھڑکن سنتا ہوں, پھر سوچتا ہوں کہ میں چھوٹا تھا تو ایسے ماں کے ساتھ پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے, تو ماں نہیں دیکھ رہی ہوتی تو لیکن میں نیچے اپنا چہرہ کیا تو رو رہا ہوتا ہوں. ماں کے ساتھ میرا اس طرح پیار ہے جس طرح انسان ایک عاشق اپنے معشوق کے ساتھ پیار کرتا ہے, میں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح پیار کرتا ہوں, اور میرے والدین کی دعاؤں کے نتیجے کا یہ ثمر ہے کہ اللہ نے آج کامیابیوں سے نوازا ہے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے نا, والدین کا حیات ہونا اور ان کی خدمت کے لیے جتنا کچھ آپ کر سکیں. ہاں جی, بڑا درست آپ نے کہا, والدین سے محبت. اچھا جوسفین, آپ نے بات کی نظر ہے جب والدین سے انسان دور ہوتا ہے نا تب زیادہ ذرا احساس ہوتا ہے. میں بلکہ اکثر یہ دیکھتا ہوں وہ لوگ جو کہ والدین کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں, میں I'm not judging anybody, ظاہر ہے ہر بندے کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے, اس کا اظہار ظاہر ڈفرینٹ ہوتا ہے. somehow ہم فور گرانٹیڈ لے جاتے ہیں جو کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, وہ جو ہر پل ہم ساتھ ہوتے ہیں ہم نہیں احساس کر پاتے. بٹ اگر فار ایگزامپل آپ ہاسٹل میں چلے گئے ہیں یا آپ کسی اور شہر میں چلے گئے ہیں تب زیادہ احساس ہوتا ہے آپ کو والدین کا. اکثر ایسا ہوتا ہے جب ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, آپ روٹین سے صبح نکلتے ہیں, اللہ حافظ کر دیے چلے گئے, واپس السلام علیکم اپنے روم میں چلے گئے, آپ احساس نہیں کر رہے ہوتے. بٹ جب آپ کہیں اور رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لیوریج آپ کو ملتے ہے کہ آپ جاتے ہیں جب بھی ڈال لیتے ہیں امی کو, کیونکہ نارملی ہم نہیں ڈال رہے ہوتے. سو یہ واقعی ہوتا ہے. اور آپ نے تو ترجمانی کی ہے ہر بیٹے کی, ہر اس کی جو ہے نا ماں کے لیے ایکسپریشن ایک ہوتا ہے, آف کورس ان یور اون سگنیچر اسٹائل ہے مسٹ سے, جو کہ بہت خوبصورت ہے. اس میں بہت احساس شاید ہی کوئی ہوگا جو کہ سنتے ہیں اس کی آنکھیں نم نہ ہو گئی ہوں. تعلق ہی ایسا, رشتہ ہی ایسا ہے. اب تھوڑا سا میں چاہوں گا اب ذرا اس ویڈیو پہ آتے ہیں جو وائرل سب سے پہلے آپ کی ہوئی تھی قیدیوں کے ساتھ. وہ کیا ماجرا تھا, کیا گفتگو تھی, کیسے وہ ویڈیو بنی, تھوڑا سا اس بارے میں پلیز اگر بتائیں تو. اصل میں نا میں قیدیوں کے ساتھ بھی جس طرح میں دوسرے اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہوں نا, اسی طرح میں حوالات کے قیدیوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں. اگر ان کو روٹی کا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, میں رات کو 11 بجے بھی آیا ہوں نا محفل سے, میں محفل اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا ہوں, جتنے میں پیسے لے کے آتا ہوں محفل کے, تو میں ان کے لیے روٹی پانی کپڑا ہر چیز. اگر کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو وہ مجھے بتا دے مسئلہ, میں ان کے گھر جا کے مطلب سارے پیسے ان کو دے, شاہد صاحب اس طرح کے مسئلہ معاملہ. حالانکہ باہر پرسیپشن کیا ہے, آن لائٹر نوٹ ذرا سی کوئی بات ہو نا تو میں پنجاب پولیس کے حوالے کر دوں گا نا, 10 بال نکل جائیں گے. یہ ایک پرسیپشن ہے پنجاب پولیس کا, ایک وہ ہے ڈر خوف ظاہر بٹھایا ہوا ہے. وہ ظاہر ہے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ جرم سے نفرت کرتے ہیں, مجرم سے نہیں. ظاہر ہے میاں صاحب آندے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے, ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی تے کنگال نہیں ہوندے. ساڈا یہ رویہ ہے تے اسی اگر وہ خرچ کردے نے تے اللہ پاک دی ذات اس تو زیادہ دے دیندے نے. بے شک بالکل ایسا پھر وہ محبت و پیار انہاں دے نال لگن. پھر اوتھے میں ایک پڑھ رہا سی کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ کیوں اینا کالا اے, تیرے اندر کیڑی خوبی اے, سارا جگ تینوں چومن والا اے. تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا, میرا شان سب پتھراں تو آلا اے, مینوں ساری دنیا تا چوم دی, مینوں چوم گیا کملی والا اے, مینوں چوم گیا کملی والا اے. پڑھیے لا الہ الا اللہ, جو میں ان کے ساتھ کر رہا تھا, جو ویڈیو میں وہ سارا لب لباب, پڑھیے لا الہ الا اللہ. اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے, جنت نو جاندیاں راواں نے, پر رب دیاں خاص عطاواں نے. پڑھیے لا الہ الا اللہ.
اس طرح کا مطلب ان کے ساتھ کیا, وہ آگے سے اپریشیٹ کر رہے تھے اس طرح ہاتھوں کے ساتھ, وہ وائرل ہوا تھا. اور آئی ایم 100% شیور, دیکھیں ان چند لمحات سے دل کتنا بدل جاتا ہے کسی کا. رب ویسے بہتر جانتا ہے, لیکن ایک جو احساس ہوتا ہے کہ واقعی دل بدل جاتے ہیں. جی اس طرح ہی ہے. اور دیکھیں جو رویے ہوتے ہیں اسپیشلی جیل یا حوالات کی اگر ہم بات کریں, پولیس افسران کے, جوانوں کے, سب کے جو رویے ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بہت ڈیفائن کرتے ہیں ان کے آگے آنے والی زندگی کو. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اٹ شوڈنٹ بی اے جیل, یہ ایک ری ہیب سینٹر ہونا چاہیے کہ وہاں اگر کوئی جائے تو وہ اس کے بعد جب وہاں سے نکلے, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, ہو جاتی ہیں غلطیاں. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کو کسی کو آپ اسے خطا سے ڈیفائن کر رہے ہوں, اس نے وہ خطا کی تھی دنیا میں, اس نے اپنا قانون اس کو سزا دے رہا ہے, سزا دے دی نا, سزا مل گئی اس کو, پھر ایک بہتر انسان بن کے باہر نکلے اور لوگ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرے. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کافی لوگ جو اپنی سزا کاٹ کے قانون کے مطابق جب وہ باہر آتے ہیں وہ دوبارہ جرم کی طرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ سوسائٹی ان کو دھتکار دیتی ہے. ہاں جی ہاں جی, اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا اور وہ واپس جرم کی طرف جاتے ہیں. جسٹیفائڈ پھر بھی نہیں ہے, آپ کو جو مرضی کہے آپ نہ کہ, لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب کا بھی رول ہے ان کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے, پازیٹیوٹی کی طرف واپس لانے. بہت زیادہ مجھے مطلب 2 کالیں آئی ہیں, وہ انہوں نے لائیو مجھے کال کی, کہہ رہا کہ میں مکہ مدینہ میں ہوں, یہ کہہ رہا میں مدینہ میں, یہ کہہ رہا میں مکہ میں. مطلب اس سے متاثر ہو کے انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں سب کچھ, کیا بات, بس جو کمایا اللہ کے گھر میں جائیں. وہ مطلب امپریس ہوئے, دل میں اس کی بات اتر گئی, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. کب کس کا دل بدل جائے میرا رب بہتر جانتا ہے. اور شاہد صاحب یہ کتنا اس معاملے میں آپ کو کتنا بلیسڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ دل بدلنے والا تو اللہ ہے, وسیلہ آپ بن جائیں, ذریعہ آپ بن گئے, ذریعہ آپ کو بنایا اس نے. ہاں جی, تو یہ بھی تو کتنی ایک عجیب سی فیلنگ ہے, کتنی خوبصورت ایک فیلنگ ہے. وہ انسان ہے نا, انسان. میرے نبی پاک نے تو فرمایا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو آپ کے زیر قبضہ آ جاتے ہیں غیر مسلم یا آپ کا دشمن, آپ اس کے نہ عورتوں کو مارو, بالکل, نہ بچوں کو مار سکتے ہو, نہ اس کی فصلوں کو ساڑو, اور نہ ان کے بزرگوں کو مار سکتے ہیں. ہمارا مذہب تو پیار اور محبت سکھاتا ہے, تو محبت کے ساتھ ہی ان کو بھی اگر ہم قائل کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, اور یہ ایک درست طریقہ بھی ہے. ہاں جی, میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں پر آپ کہیں سے, آئی تھنک آپ یو ور وزٹنگ سم ویئر, جس میں آپ سے فرمائش کی گئی کہ والد کے لیے کوئی کلام. ہم ضرور خواہش بھی کریں گے آپ سے. باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں, ہائے باپ مرے تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں, لوکوں اپنے ویر بھی انہاں دے آکھے لگ دے نے, ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں, سب تو اونچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں, پایا جی دے صدقے بن دیاں قسمتاں آپ دیاں, بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں, ٹر جاون جد با تے مڑ کے لب دے نہیں. او ناصر سارے جگ وچ جا کے ویکھ لو, پایا نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لو, بابلاں ورگے ہور سہارے لب دے نہیں, ٹر جاون جد با تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ جیا او غم خار نہ کوئی,
ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਫਰੋਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਾਵੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਬੋਲੀ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ दसो कौन करे रखवाली। बहुत खूब। और ज़रा ये रिश्ता अगेन जब हम कहते हैं ना कि माँ अगर घर है तो दरवाज़ा वालिद है, और जिस तरह से हम बाप से मुताबिक अक्सर ये बात भी करते हैं, जब वालिद आपके लिए दुआ करे, आपके हक़ में दुआ करे तो वो दुआ रद्द नहीं होती। ज़रा जब वालिदैन की हम बात करें, उनके औलाद के हक़ में जो दुआएं होती हैं कहाँ रद्द होती हैं वो, और फिर वालिद का अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार आप किस तरह से करते हैं? मतलब जब मैं घर जाता हूँ ना तो रात को ड्यूटी मैं बेशक 2 बजे जाऊँ या किसी भी पैर रात के जाऊँ, तो जब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो अब्बू आगे से इस तरह करते हैं कि मैं जाग रहा हूँ, तो मैं फिर जाते ही अब्बू का इधर से बोसा लेना, इधर से लेके तो फिर इजाज़त लेके मैं अब्बू सोने लगा हूँ। तो जब कभी मैं ऐसा ना करूं तो अब्बू कहते हैं कि यार मैं जाग रहा था। हाँ, और ये वाकई होता है। अगर सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नमाज भी नहीं, पहले अब्बू का चेहरा जाके देखना होता है। माशाल्लाह। अब्बू को देख के कैसे सेहत आपकी ठीक है, अब्बू कहेंगे ठीक है, फिर जाना नमाज। देखिए आपने वालिदैन को राज़ी रखा हुआ है तो अल्लाह आपसे कितना राज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें ना, ये भी कहते हैं ना कि अगर आप सुबह उठ के जो अदरवाइज़ भी जब आप वालिदैन पे नज़र पड़े और आप मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हो और आप उन्हें बड़े प्यार से सिर्फ देखें तो जो सवाब है वो हज के बराबर कहा गया है। तो बहुत ज़रा एहतराम और बहुत मोहब्बत और रिश्ता ही ज़रा ऐसा है। वक्त चूँकि मुख्तसर है तो मैं क्विकली बढ़ूँगा आगे, चूँकि हर रिश्ते की हम बात आज कर रहे हैं, बेटियों के लिए भी तो आपके पास एक कलाम है। अल्लाह सबको सलामत रखे। ਧੀਆਂ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਵਰ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵਿਆਵੀਂ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਧੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵਿਆਵੀਂ ਬਾਬਲਾ ਦੱਸ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਲਾਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਾਉਣਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਲਾਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਓ ਬਾਬਲ ਹਾਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਪੁੱਤਰ ਲਾ ਪਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕਰਨ
दवाई वे बाबला ईदा लेके कौन आऊगा ते सैया नाल मैं खेडन गई सां बाबला टुट गईयां मेरियां वंगा मां होंदी होर चढ़ाउंदी ते मैं बाबल कोलों मंगदी संगा वे ईदां लैके कौन आऊगा तेरियां लाडा ने जदों सताउणा वे तेरा घर फिर चेते आउणा उदों रोंदी नूं सीने दे नाल कौन लाऊगा बाबला ईदां लैके कौन आऊगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह सब की बेटियों को अपने घरों में खुश रखे, वो दूर हों करीब, बस अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे, बेटियों को भी बेटों को भी। ज़ाहिर है कि हमारी दुआ भी है। बहुत बहुत कमाल, बहुत खूब। शाहिद साहब, ज़्यादा फरमाइश आपकी आसपास दोस्त फैमिली किस कलाम की ज़्यादा करते हैं? माँ की शान की ज़्यादा करते हैं। ज़ाहिर है, वेरी वेरी राइट, वो ज़रा हो भी रहा होता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा ये एक क्या कहेंगे इसको, ये ब्लड डोनर है। ब्लड डोनर का हाँ ये, जी। ओके। अच्छा, ये आप रूटीन ब्लड डोनेट करते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम बाद? मतलब अगर 3 माह हो गए हों तो कोई कहे कि मुझे ब्लड चाहिए ओके। तो फ्रंटली मैं चले जाता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, उसकी वजह से आपको ये मिला हाँ भी जी, है। जी। अब चूँकि देखें, वालिद का हम जिक्र करें, वालदा का, बेटियों का हमने जिक्र किया, इसी माशरे में बहुत से ऐसे केसेस भी देखते हैं जहाँ पे हमें बदबख्त औलाद नज़र आती है, जिस तरह का रवैया उसने रखा होता है। बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं, बहुत से लोग ऐसे जेलों में भी होते हैं। और चूँकि आपका दिल, मैं देख रहा हूँ, ज़रा रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, काउंसिल भी करते हैं ऐसे लोगों को, बात भी करते हैं जिन ऐसे किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करके जो जेल में होते हैं? जेल में भी होते हैं कुछ। 15 की कॉल भी आई होती हैं कि बेटे ने वालदा को या वालिद को मारा है। तो जब उनके घर जाते हैं तो उसको एडवाइस ही करते हैं कि आपने अगर दुनिया में ही दोज़ख ख़रीदनी है तो फिर ऐसा करते रहें। अगर दुनिया में जन्नत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जन्नत माँ बाप की खिदमत है। बेशक ऐसा ही है। अगर आप माँ बाप से मुंह फेरोगे, दुनिया के सारे पीर आप पकड़ लो, सारे पीर मिल के आपके लिए दुआ करें, अगर आपके मापे आपके लिए बद्दुआ कर रहे हैं तो कभी भी कबूलियत की कोई घड़ी आपके साथ नहीं देगी। Absolutely, ये अगर दुनिया में आप अर्शों के रंग लगाना चाहते हैं तो अपने वालिदैन को समझ लो, अपने वालिदैन को पकड़ लो, सत्य खैरान। अच्छा, और कहते हैं ना, वालिदैन राजी तो रब राजी, रब ये भी समझने की बात है। और वाकई बड़ी बदकिस्मत ऐसी औलाद होगी, हाँ जी, बड़ी बदबख्त औलाद होगी जो कि इस तरह का सलूक अपने माँ बाप के साथ रखती होगी। हाँ जी, और मैं कहती हूँ हमेशा जिनके नहीं है उनसे पूछें, उनसे पूछें। हाँ जी। क्योंकि जिनके हैं उनको तो ज़्यादातर हमने देखा है कि उस तरह से कदर नहीं होती जिस तरह से कदर होनी चाहिए माँ बाप की। तो उनके जाने के बाद ज़्यादा पता चलता है कि कितना खालीपन हो गया ज़िंदगी हाँ जी, में। क्या खोया वो उनको जाने के बाद मालूम होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और जाहिर है कि आज जो हमारा मौजू भी है वो कलाम तो है, लेकिन हम देखें रिश्तों की अहमियत पे बात कर रहे हैं और ये ज़रा बहुत ज़रूरी भी है। शायद साहब, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं अपने सुनने वालों को? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि मियाँ साहब फरमांदे नीवियाँ नाल नीवा हो जा ते नीवा ही रख दरवाज़ा, खबर नहीं किस वक्त मुहम्मद आ जावे मौत बुलावा। इंसान नूं हर वेले अपनी मौत का फिक्र करना चाहिए भी किसी वेले भी फौत हो जाना है। कि मतलब जिन्ना मर्जी भी इंसान तरक्कियां दियां मंजिलां तय कर लवे, आखिर एक दिन मौत है। बेशक। नीवियां नाल निभ जाती है जेकर आप निभाइए, ਉੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜੇ ਕਸਰਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ जाना। क्या बात है शाहिद साहब, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हम आपसे एक फरमाइश भी करेंगे, लेकिन हम नाज़रीन से लेते हैं इजाज़त। अपना फ़ीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। रिश्तों की कदर करें, एहतराम करें, एहसास करें।
آپ سے تو ہم اجازت لے رہے ہیں، لیکن آخری کلام کی گزارش کریں گے آپ سے شاہد صاحب، ایک اور کلام اور پھر ہمارا شو ختم ہو جاتا ہے. کونین دے والیدا دربار بڑا سونا سونا، کونین دے والیدا دربار بڑا سونا، کہ سب رستے مدینے دے مینو جان تو پیارے نے، سب رستے مدینے دے مینو جان تو پیارے نے، او نالے ویکھن والے نے، پر جیڑا روزے وال جاندا اے، جیڑا روزے وال جاندا اے، بازار بڑا سونا سونا، جیڑا روزے وال جاندا اے، بازار بڑا سونا، کہ میں آپ تے ماڑی ہاں، میری ڈاچی بھی ماڑی ہے، او میری کلی بھی ماڑی ہے، پر میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا، کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے، او نالے تھک وی تے جاندا اے، پر ایکو سفر مدینے دا، ایکو سفر مدینے دا، ہر وار بڑا سونا سونا، ایکو سفر مدینے دا، ہر وار بڑا سونا، کہ انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، او اکھیں ویکھن والی ہے، پر جیڑا روزے نال جڑیا اے، مینار بڑا سونا سونا، جیڑا روزے نال جڑیا اے، مینار بڑا سونا.